بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، یہ جو لیکچر آپ ملاحظہ کریں گے آج، یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 212 ہے، 212۔ آج تاریخ ہے 18 اکتوبر 2019، اور کل ہم نے آل پاکستان اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹاپک دیا تھا لیکچریٹ کا، کیا عورتیں مردوں سے بہتر سیاستدان ہیں؟ آئی رپیٹ، کیا عورتیں مردوں سے بہتر سیاستدان ہیں؟ اور اس پر الحمدللہ آل پاکستان سے، چاروں صوبوں سے اور گلگت بلتستان سے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس نے اظہار خیال کیا، اور اس کشمیر کے اسٹوڈنٹ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو ہم سنتے ہیں کیسے ہماری آج کی نوجوان نسل اس بارے میں سوچتی ہے، اور جو بچے اظہار خیال کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ، ان کی عمریں کچھ زیادہ نہیں ہیں، ان کی عمریں 17 سے لے کے 20 سال یا میکسیمم 21 سال تک ان کی ایج ہے، اور یہ پریپریشن کر رہے ہیں بیسیکلی پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس کے لیے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے یہ گروپ بنایا تھا، تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا جائے، ان میں خود اعتمادی پیدا کی جائے، ان کی جو اغلاط ہیں ان کی درستگی کی جائے، تاکہ جب یہ پارٹیسپیٹ کریں لیکچریٹ میں یا گروپ ڈسکشن میں تو وہاں ہیزیٹیشن نہ ہو، وہاں غلطیاں نہ کریں، اور اس طرح ان کی بہتری ہو اور ان کی سلیکشن کے چانس بڑھ جائیں۔ تو اسی نیت کے تحت ان کی پریپریشن ہو رہی ہے اس گروپ میں الحمدللہ، اور بڑھ چڑھ کے اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ اچھا بولتے ہیں ان کو پھر ہم یہاں پہ موقع دیتے ہیں یوٹیوب پہ، انہی کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے جن کا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے، جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے، اور جو ٹو دی پوائنٹ اور باقیوں سے بہتر بولنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹ کی جانب۔ پہلے آپ ان سب بچوں کو سنیے، ان اسٹوڈنٹس کو سنیے، ان اسٹوڈنٹس کی باتوں کو سنیے، آبزرو کیجئے۔ کوئی آبزرویشن ہو آپ کی تو آپ کومنٹس میں لکھ کے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں ان کی ڈسکشن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنٹلمین۔ I would like to introduce myself. I belong to Sialkot, تحصیل پسرور، ڈویژن گجرانوالہ، پنجاب، پاکستان۔ ٹاپک کے مطابق میں اس سائڈ پہ جاؤں گا کہ مرد حضرات عورتوں سے بہترین سیاستدان ہیں، بہترین لیڈر ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے عورتوں کو بھی شان دی ہے، مردوں کو بھی شان دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سب برابر ہیں۔ اب دنیا کی ہسٹری کے اندر ہم اگر چلے جائیں، بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے چلتے ہیں، وہاں پر لیڈروں کو تلاش کرتے ہیں، وہاں پر سیاستدانوں کو تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں سکندر اعظم نظر آتا ہے، جس نے پوری دنیا کے اوپر ایک بار حکومت کی ہے۔ کیا وہ عورت تھی؟ ایسا نہیں تھا، لیکن اس کو جنم کس نے دیا تھا؟ عورت نے دیا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں، ادھر امریکہ کی آزادی دیکھ لیتے ہیں 1779 کے اندر، 1776 کے اندر۔ اس کے بعد چین کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی آزادی، اس کی جمہوریت کی جدوجہد دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم اپنے دلیروں، شاہینوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کن کا کردار جو ہے سیاست کے میدان میں، حکمرانی کے میدان میں زیادہ رہا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت کی ذات نے بے شک بڑا مقام دیا ہے، لیکن عورت کبھی بھی ایک مرد سے بہتر سیاستدان نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیاستدان صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتا، اس کے اندر حوصلہ بھی ہونا چاہیے، ہمت بھی ہونی چاہیے، عزم بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر حالات کے ساتھ مقابلہ کرنے کا دم ہونا چاہیے۔ جبکہ عورت نرم دل ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی کہ جتنا کہ سٹیمنا مرد کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے میں بالکل بھی اس حق میں نہیں جاؤں گا کہ عورت مرد سے بہتر سیاستدان ہو سکتی ہے یا لیڈر ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ دنیا کے میدان میں، چونکہ ہمارے پاس ایک ہی ثبوت ہے کہ ہم ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں، تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ اگر کسی شخص نے دنیا کے اندر اچھا کردار ادا کیا ہے،
حکمرانی اور سیاستدان کے لحاظ سے تو وہ مرد حضرات ہی ہیں، باقی عورتوں کی مقام اس سے کام نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی علیحدہ ایک شان عطا فرمائی ہے کہ جتنے بھی بہترین سیاستدان ہوئے ہیں ان کو جنم دینے والی تو مائیں ہی تھیں، عورتیں ہی تھیں، اس لیے اس سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بے شک بلا شبہ عورتوں کی بھی محنت ہوتی ہے، لیکن وہ مردوں جیسا کردار ادا نہیں کر سکتی جس طرح مرد اپنی شبانہ روز محنت اور ارکریزی کے ساتھ دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد رمیز ہے، ڈسٹرکٹ منڈی بہت سے بلانگ کرتا ہوں۔ آج کا میرا ڈسکشن ٹاپک ہے کہ عورتیں سیاست کے میدان میں مردوں سے آگے ہیں۔ دیکھیں، عورت اور مرد معاشرے کا لازمی جز ہے۔ اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو معاشرے کا وجود بالکل ناممکن ہے، معاشرہ اس کا وجود بھی ناممکن ہے۔ عورت مرد سے بنائی گئی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں عورتوں کا کیا کردار ہے۔ دیکھیں، آج سے صدیوں پہلے جو سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ ملکہ تھی، وہ صرف اپنی لیڈرشپ کوالٹی کی وجہ سے بنی تھی۔ پاکستان بننے میں بھی عورتوں کا کیا کردار ہے، سیاست میں کس طرح عورتوں نے حصہ لیا اور کس طرح ایز اے سرگرم کارکن کام کیا، اور پاکستان کے قیام میں عورتوں کا ایک کردار قابل ذکر ہے۔ اس کام کے لیے عورتوں نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا، اور اس وقت جب تمام مرد لیڈر جیلوں میں تھے تو عورتوں نے کس طرح اپنی لیڈرشپ کوالٹی کو اجاگر کر کے اپنے پورے مسئلے کو حکومت کے سامنے رکھا۔ وہاں پر مردوں کی کمی نہیں آنے دی۔ وہ کام جو مرد پوری طرح سر انجام نہیں دے سکتے وہ عورتوں نے خوب اچھی طرح سر انجام دی انہوں نے۔ اس طرح دیکھیں، رونا لیاقت علی خان تھی، اور رونا لیاقت علی خان اور محترمہ فاطمہ جناح اور ان کی جو ساتھی عورتیں تھیں وہ بھی ساتھ تھیں، اور پاکستان کی سب سے پہلی جو پرائم منسٹر ہے عورت وہ بھی محترمہ بینظیر بھٹو بنی تھی، اور عورتوں کے دکھوں کو خوب انہوں نے سنا۔ حالات حاضرہ میں بھی عورتیں مردوں کے ساتھ مل جل کر سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ اب وہ بات کوئی نہیں ہے کہ عورتوں کی سنتا کوئی نہیں، یا عورتیں سیاست کے میدان میں رول نہیں جانتی، نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں چاہے عورتیں اپنا لوب منوا سکتی ہیں۔ اب بھی سیاست کے میدان میں عورتیں ایک سرگرم کارکن ہیں اور مردوں کے بالکل مد مقابل ہیں، اور اپنی لیڈرشپ کوالٹی کی وجہ سے اچھی کارکردگی ہے عورتوں کی سیاست کے میدان میں بھی۔ تھینک یو۔ جی بیٹا، یہ بیگم رانا لیاقت علی خان ہے، بیگم رانا لیاقت علی خان۔ باقی آپ نے آواز کو تھوڑا مزید اونچا رکھنا ہے اور بولڈ رکھنا ہے تاکہ آپ کی ڈسکشن میں مزید امپرومنٹ ہو۔ شاباش، آپ امپرومنٹ کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہے۔ جی چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب۔ جنٹلمین، میرا نام امداد اللہ ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ سانگڑ سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہے، تو اس پہ میرا اوپینین یہ ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ اچھی سیاستدان نہیں ہے۔ تو اس سے میں ایگری نہیں کرتا، اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا کہ خواتین مردوں سے زیادہ اچھی سیاستدان ہے، کیونکہ دنیا میں دیکھا جائے تو مردوں نے بھی اچھی لیڈرشپ کی فرض ادا کی ہے اور عورتوں نے بھی۔ تو میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ عورتیں مردوں سے زیادہ اچھی لیڈر ہے، کیونکہ دنیا میں دیکھا جائے تو ترکی کی پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان ایک بہت ہی اچھی لیڈرشپ کی فرض ادا کر رہی ہے۔ آج جتنا بھی ترکی نے ترقی کی ہے تو اس کا سارا کریڈٹ رجب طیب اردوغان کو جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے اور ہر کوئی اسے بہت ہی اچھی لیڈرشپ کی نام سے جانا جاتی ہے۔ اور ہمارے پڑوسی ملک چائنا کو دیکھے، چائنا ایک غریب ملک تھا، جب اس کا پریزیڈنٹ شی جن پنگ بنا تو اس نے بہت ہی ترقی کیا، تو اس نے بہت ہی اچھی لیڈرشپ کا فرض ادا کیا۔ چائنا آج دنیا کی ٹاپ نمبر پہ ہے۔ چائنا نے بزنس میں سب ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پریزیڈنٹ شی جن پنگ، جس نے بہت ہی اچھی لیڈرشپ کی فرض ادا کی اور چائنا کو دنیا کی ٹاپ نمبر پہ لے کے السلام علیکم، میرا نام سید عبدالرحمان اور میرا کورس 8105 اور میں راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں۔ خواتین جو ہیں وہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بہتر سیاستدان ہیں یا وہ بہتر کسی بھی چیز میں خواتین بہت زیادہ ماہر ہے کہ مرد سے، یا مرد جو ہیں وہ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں بہتر سوچ رکھتے ہیں یا بہتر کسی چیز کو کر سکتے ہیں۔ آج کل جو دور چل رہا ہے وہ شانہ بشانہ چلنے کا دور چل رہا ہے، جس میں مرد اور خواتین جو ہے مل جل کر کوآرڈینیٹ کر کے کام ہر چیز کا کر رہی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلی کسی بھی چیز کو لیجٹلی ایک خواتین جو ہے وہ بہتر سنبھال سکتی ہے، اس میں مرد کا کہیں نہ کہیں رول ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مرد جو ہے وہ ہر طرح کے کانسیپٹ کو اچھی طریقے سے کور کر رہا ہے اور خواتین جو ہے اس میں لیگ کر رہی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو نہ تو ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مرد جو ہے وہ بہتر ویژن رکھ سکتا ہے کسی عورت سے، اور نہ ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی عورت جو ہے وہ بہتر تھنکنگ اور بہتر جو ہے آئیڈیالوجی لے سکتی ہے کسی مرد سے، کیونکہ ایک کانسیپٹ سمپل یہ ہے کہ دونوں ایک میچور انسان ہوتے ہیں۔ اور من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از محمد حارث اینڈ آئی ایم فرام وہاڑی۔ جیسا کہ آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں یا نہیں، تو اس ٹاپک میں ہر بندے کی مختلف رائے ہے، مگر میری اس میں رائے یہ ہے کہ خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں۔ السلام علیکم، میرا نام طارق محمود ہے اور میں ساہیوال سے ہوں۔ آج کا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں، تو اس کے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب انسان ایک جیسے ہیں، لیکن فرق صرف ایک بات کا ہی ہے، وہ ہے سوچ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سوچ ہے، کسی کی سوچ تبدیل کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان انسان کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ انسان کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے، تو انسان کی عادتیں بھی انسان کی سوچ پر ہی منحصر ہوتی ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل کوئی ٹھیک نہیں ہوگا کہ عورتیں جو خواتین ہیں وہ مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی مرد ہے اس میں خوبیاں ہیں اچھے سیاستدان کی تو وہ اچھا سیاستدان ہوگا، اور اگر کسی عورت میں وہ خوبیاں ہیں تو وہ اچھی سیاستدان ہوگی۔ وہ صرف اس کی خوبیوں پر منحصر ہے، اس کے مرد یا عورت ہونے سے اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں اپنی اس بات کی دلیل کچھ اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو ان کے پاس کچھ سیاسی حکمت عملی کوئی زیادہ اچھی نہ تھی، انہیں کوئی سیاست کی اتنی سمجھ پوری نہ تھی، تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں کچھ غلط فیصلے کیے۔ تو اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں اچھی سیاستدان نہیں ہیں، لیکن اس کے برعکس جب 1969 میں اسرائیل کی جنگ ہوئی عربوں کے ساتھ، تو ان کے وزیر اعظم نے ان کی کابینہ سے بغیر پوچھے اسلحے کی ڈیل کی، تو ان کی کابینہ نے یہ کہا کہ آپ کی اس فیصلے سے ملک میں بحران آ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو فاتح ہوتا ہے وہ فاتح ہی ہوتا ہے، جب آپ جیت جاتے ہیں تو کوئی نہیں یہ سوچتا کہ آپ کیسے جیتے، لوگ آپ کو فاتح کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اسرائیل وہ جنگ جیت گیا۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے، اس کی حکمت عملی کو دیکھا جائے، اس کی سوچ کو دیکھا جائے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ عورتیں اچھی سیاستدان ہیں۔ تو ابھی جو طیب اردوغان ہے ترکی کی ترقی کا جو اس ترقی کی اس سطح پر پہنچ گیا ہے، تو وہ سب اسی کی حکمت عملی ہے۔ تو اس کو دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ مرد اچھے سیاستدان ہیں۔ لیکن تھوڑا پیچھے جائیں تو جب 1924 میں مصطفیٰ کمال نے ادھر خلافت کا خاتمہ کر کے انقلاب لے کے آیا تھا، تو اس وقت جو وہ انقلاب آنے کی وجہ یہی تھی کہ جو ترکی کا صدر تھا اس نے غداری کی۔ تو اس کو دیکھا جائے تو کہا جائے کہ مرد جو سیاست کا مردوں کو پتہ ہی نہیں، یا کسی ایک عورت کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جائے، اس بات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ عورتیں اچھی سیاستدان ہیں یا نہیں ہیں۔ دنیا کا یہ نظام ہے، اس میں
اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اور یہ چلتا ہی اسی بات پر ہے کہ اگر اس میں اتار چڑھاؤ نہ ہو تو یہ چلے ہی نہ. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ درمیانی راستہ ہے کہ اگر کسی میں خوبیاں ہوں گی مرد میں سیاست والی تو وہ اچھا سیاستدان ہوگا، اگر کسی عورت میں ہوں گی تو وہ اچھی سیاستدان ہوگی. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، درود سلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل پاک، آپ کی جانسار و انصار و اسباب پر. میرا نام محمد عرفان شاہ ہے اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں. تو جینٹل مین، جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہے، تو میرا اوپینین ہے کہ نہیں، کیونکہ میرے خیال سے مرد ایک بہترین لیڈر ہے، کیونکہ ایک بہترین لیڈرشپ کے لیے 5 چیزیں ضرور ہونی چاہیے. ایموشنل سٹیبلٹی، کہ وہ کمیونیکیٹ اچھی طریقے سے کر سکتا ہے یا نہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو آج کل اگر ہم دیکھیں تو مرد اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے لوگوں کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو وومن. اینڈ دا سیکنڈ ون از ایکسٹروورٹڈ بیکاز گڈ لیڈر کین انویٹ کیوریس اینڈ ایمبیشیس. اینڈ دا تھرڈ ون از اوپن ٹو نیو ایکسپیرینس. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اتنی اوپنلی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اتنی چیزوں کی ایکسپیرینس کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے. اور دوسری طرف مرد نے اپنی زندگی میں گھر کے علاوہ باہر دنیا میں بہت سی اپس اینڈ ڈاؤنس یا پرابلمز بہت سے فیس کیے ہوتے ہیں، اور اس کو سولو کرنا بھی جانتے ہیں، اس کو سولو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے مرد ایک اچھے سیاستدان ہے اور خواتین اچھے سیاستدان نہیں ہو سکتے. اینڈ دا فورتھ نمبر از سوشیبل، اور اس کو پتہ ہو اچھی بری کا کہ کون اس کی ٹیم کے لیے اچھا اور کون اس کی ٹیم کے لیے برا ہو سکتا ہے. اینڈ دا ففتھ ون از سپورٹیو میتھڈولوجی، ہو جو جانتا ہو کہ کس کی ہیلپ کرنی چاہیے یا کون مدد کا حقدار ہے اور کون نہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو خواتین سٹریس برداشت نہیں کر سکتی ایز کمپیئر ٹو مین، کیونکہ ان کو اتنا پریکٹس، ان کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اتنا وہ باہر نہیں گئی ہوتی، اتنے پرابلم کو فیس نہیں کیا ہوا ہوتا، اس لیے ان کی ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتی. اور بہت سے مسئلے، اور جیسے کہ ہم مرد کو دیکھیں تو اس نے بہت سے مسئلے کو فیس کیا ہوتا ہے اور وہ سولو کر سکتے، اور خواتین جو ہے اس کو سولو نہیں کر سکتی چالاکی سے، اور زیادہ تر جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر غلط فیصلے بھی کر سکتی ہے جس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین بالکل زیرو ہے سیاست میں، کیونکہ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو 2008 میں ایک ریسرچ میں بہت زیادہ کوالٹیز جو ہے وہ وومن کی حق میں آئی تھی، مین کے حق میں کم آئی تھی. مین جو تھا وہ ہارڈ ورکنگ، ایمبیشینس اینڈ ڈیسیسو تھا. اور جیسے کہ ہم اگر خواتین کے بارے میں سوچے تو وہ ہانیسٹ، انٹیلیجنٹ، ہارڈ ورکنگ، ایمبیشیس، کریٹو، تو یہ ساری کوالٹیز عورت میں بھی ہے. دوسری طرف پھر بھی ان ساری کوالٹیز کو دیکھ کر لوگوں نے، صرف 6% لوگوں نے جو ہے وومن کو اچھی لیڈرز، اچھے سیاستدان قرار دیا، اور 21% جو ہے وہ مرد کو اچھی لیڈر جو ہے وہ اس نے مانا، اور 70% لوگوں نے جو ہے دونوں کو ایکولی بیسٹ لیڈر مانا کہ 50-50. تو میں نے مردوں کو اس لیے اچھا سیاستدان بولا اور خواتین کو اس لیے اچھا نہیں بولا کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ جینڈر، اٹس اباؤٹ پرسنالٹی. اور اگر ہم ایز اے پرسنالٹی دیکھیں تو the only thing that I believe as in why women cannot be leader is that most of their decisions are emotionally chosen and not logically. So men are the great leader. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہر ہے اور میرا تعلق کوہاٹ سے. جی اس ٹاپک کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہے نا تو نیو جنریشن میں اگر ابھی اس دورانیہ وقت میں جو ہے نا تو اب ہم دیکھیں تو نہ ہی مرد عورت سے کم سیاست میں
پیچھے ہے اور نہ ہی عورت مرد سے سیاست میں پیچھے ہے، کیونکہ اب ہم دیکھیں تو یہ نیو جنریشن ہے، اس میں جو ہے نا تو عورت مرد کے شانہ بشانہ کندھا برابر کیے جو ہے نا تو مرد کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کروں تو جو ہے نا عورتیں جو ہے نا تو مردوں سے جو ہے نا تو آگے ہیں اور مرد عورتوں سے آگے ہیں، مطلب کہ شانہ بشانہ ایک دوسرے کے چل رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت جو ہے نا تو مرد سے جو ہے نا تو آگے ہو سکے اور مرد جو ہے نا تو عورت سے پیچھے، نیو جنریشن کے مطابق تو دیکھا جائے تو ہر مرد کی ترقی کے آگے پیچھے جو ہے نا تو ایک عورت، کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر عورت کی ترقی کے پیچھے کسی نہ کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اور دیکھے جائے تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کتنے جو ہے نا تو گریٹ سیاستدان رہے ہیں، ہمارے گورنر آف پاکستان، فرسٹ گورنر آف پاکستان رہے ہیں، انہوں نے کتنی پاکستان کے بارے میں کتنی سوچ و فکر کی، جس کی بدولت ہمیں جو ہے نا تو پاکستان جو مسلمانوں کا علیحدہ ملک بنا، مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک ملا، جس میں ہم جو ہے نا اپنی جو ہے نا تو کھلے عام عبادت کر سکتے ہیں، اپنی مساجدوں میں اپنے ہر طرح کی عبادات جو ہے نا تو ہم کر سکتے ہیں، اور آزادی سے گھوم سکتے ہیں، اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو مجھے تو کچھ خاص مثال یاد نہیں، پر ملالہ یوسفزئی کو ہم دیکھیں تو ملالہ یوسفزئی کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان کا نام بھی بڑا اونچا گیا ہے، اور ملالہ یوسفزئی نے جو ہے نا پاکستان کا نام روشن کیا ہے، دوسرے ممالک میں، بیرون ممالک میں بہت نام روشن کیا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہے نا تو عورتیں اور مرد جو ہے نا تو یکجا ایک برابر ہیں۔ اور السلام علیکم، میرا نام حسن محتوا یاسین ہے، میں ناربال سے بلانگ کرتا ہوں۔ جیسا کہ آج سر نے ہمیں آج کا ٹاپک دیا کہ کیا خواتین بہترین سیاستدان ہو سکتی ہیں، میں اس بات کے حق میں ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ بہترین سیاستدان ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کے ہر شعبہ میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ فارن کنٹریز میں دیکھا جائے تو خواتین تو بالکل مردوں جیسا کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی لیک آف نالج ہے، اور ہمارا اسلام بھی جو ہے خواتین کو اس قدر اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے برابر عورت کام کرے۔ ہمارا اسلام بھی یہی عورت کو درجہ دیتا ہے کہ وہ گھر سے باہر جا کے کام ضرور کر سکتی ہے، لیکن صرف وہی کام کرے جس میں اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ لہذا آج کل جو ہے دور بھی کچھ ایسا ہے اور حالات بھی کچھ ایسی ہیں کہ ہر جگہ عورت کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ ہر شعبہ میں تو نہیں، لیکن اگر جیسا کہ ہم سیاست دیکھیں تو سیاست ایک اچھی بات ہے، سیاست میں خواتین حصہ لیتی ہیں، اور جیسا کہ پاکستانی تاریخ میں بے نظیر بھٹو، آج بھی ان کے دور کو یاد کیا جاتا ہے، اچھا دور تھا، انہوں نے اچھی کارکردگی، اپنے آپ کو ایک اچھا سیاستدان ظاہر کیا۔ اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم کی بہن، وہ بھی تو ایک قسم کی سیاستدان تھی، انہوں نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام کیا۔ اور ایک مشہور ترین قول ہے کہ نپولین کا میں بھی قول ہے، if you give me an educated woman I will give you a educated nation، کہ اگر آپ مجھے ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون دیتے ہیں تو میں اس کے بدلے میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا، پڑھی لکھی خاتون دوں گا، قوم دوں گا۔ لہذا اگر ایک عورت پڑھ جاتی ہے، اچھا کام کرتی ہے تو وہ نسلیں سنوار دیتی ہے، کیونکہ اگر ایک میل ہے وہ پڑھتا ہے اپنے لیے ہی کام کرتا ہے، بس اپنے ہی اس کے کام آتا ہے، جبکہ ایک خواتین پڑھتی ہے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک خواتین سیاستدان بنتی ہے اور وہ اچھی سیاستدان بن کر بتاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی ایک اچھا سیاستدان بنائے گی۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے کہ اگر مرد سیاستدان بنتا ہے تو مرد ہمیشہ جو ہے، جتنے بھی آج تک سیاستدان ہیں، ہم یہ جو موجودہ دور میں سیاستدان ہیں، نہ کوئی سیاسی مفاد سے بات کر رہا ہوں، ہم دیکھیں تو مرد جو ہیں وہ زیادہ تر اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، سیاست میں ہوتے ہوئے بھی مختلف قسم کے وہ الٹ کام خود ہی کرواتے ہیں، اور اس میں بے گناہ لوگ ہماری جیلوں میں بند ہیں، اور اعلیٰ عہدے کے افسران بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن خواتین میں یہ بہت کم ہی پایا جاتا ہے۔ خواتین جو ہیں وہ
جو بھی کام کرتی ہیں اگر اپنی انٹرسٹ سے کام کرتی ہیں خواتین تو وہ نہایت ہی کام کو اچھے طریقے سے کام سر انجام دیتی ہیں. لہذا اگر خواتین پاکستان میں سیاستدان اچھی سیاستدان بن جاتی ہیں تو خواتین پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور پاکستان ترقی کر سکتا ہے. اور خواتین اچھی سیاستدان ہو بھی سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی آپ کو کم ترجیح دیتی ہے اور دوسروں کو زیادہ ترجیح دیتی ہے. عورت کا دل نرم ہوتا ہے، جب وہ دیکھے گی کہ لوگ میں غربت ہے تو وہ ان کے لیے کام کرے گی. لوگوں کو کھانے پینے کی سہولیات میسر نہیں ہے، پانی صاف نہیں ہے تو وہ ان کے لیے کام کرے گی کیونکہ عورت کا دل نرم ہے. تو لہذا خواتین اچھی سیاستدان ثابت ہو سکتی ہیں، اور اگر خواتین اچھی سیاستدان ثابت ہو جائیں تو پاکستان جلد ہی ترقی کر سکتا ہے. Assalamu alaikum. Osama speaking from Bahawanagar. First of all, I want to thank you, Imran, for upgrading me in next discussion topic. Then I come to the under discussion topic. کیا خواتین زیادہ اچھی سیاستدان ہے مرد؟ If we look at the history of subcontinent, they worked shoulder by shoulder of men. So, but contrary to men politicians, they are defeated by them. کیونکہ جو لیڈنگ ایبلٹی ہے اور عوام کے ساتھ جو انٹریکشنز ہوتی ہیں وہ ان کی بیس پہ آئی ڈیفیٹڈ وومن پولیٹیشنز ایز کمپیئر ٹو دا مین پولیٹیشنز. کیونکہ ایک عوام کے ساتھ انٹریکشنز اور ریلیشن جتنی اچھی طرح سے ایک مرد سیاستدان کر سکتا ہے ایک عورت نہیں کر سکتی. تو جیسا کہ عظیم سیاستدان لیاقت علی خان، سر سید احمد خان، اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ہمارے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم سیاستدان تھے. انگریزوں اور کانگریس کو مجبور کر دیا پارٹیشن پہ، تو عظیم سیاستدان تھے. لیکن عورتوں نے بھی کافی کام کیا ہے سب کانٹیننٹ میں، شانہ بشانہ کام کیا ہے، جیسے بیگم لیاقت علی خان اور جناح کی جو سسٹر تھی فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپنا رول ہے. لیکن جو بھی لیڈرز بنے ہیں جنہوں نے بھی پارٹیشنز کی ہیں دنیا میں یا علیحدہ ملک بنے ہیں وہ مین پولیٹیشنز تھے. آن دا بیس آف دس ایبلٹی انٹریکشنز، تو جو مین پولیٹیشنز ہیں وہ عورتوں سے زیادہ انہوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے. دیٹس آل. تھینک یو. میرا نام فیصل حسین ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. آج کی ڈسکشن کا ٹاپک کہ کیا خواتین مردوں سے بہترین سیاستدان ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں سیاستدان کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے. واٹ از دی ڈیفینیشن آف اے پولیٹیشین؟ A person who is professionally involved in politics, especially as a holder of an elected office. مطلب کوئی ایسا انڈیویجول جو کسی خاص علاقے سے خاص لوگوں کے تحت چنا گیا ہو، الیکٹڈ ہو. وہ انڈیویجول مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے. اب وہ بہترین کیسے کہلائے گا؟ بہترین وہ ایسے کہلائے گا جب وہ اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرے گا، اپنے علاقے کے لوگوں کو خوش رکھے گا، اپنے علاقے کے لوگوں کی خوشی اور غمی میں حصے دار رہے گا، اور اپنے علاقے کے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرے گا. اب یہ کام عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا نامناسب ہے کہ عورت مرد سے بہترین سیاستدان ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا اسکیل یا کوئی ایسا آلہ تو موجود نہیں ہے جو یہ میئر کر کے بتا دے کہ بھئی عورت مرد سے بہترین سیاستدان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات نامناسب ہے کہ عورت مرد سے بہترین سیاستدان ہے. بہترین سیاستدان وہی ہوگا جو اپنا کام بہترین طریقے سے کرے گا. وہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے. شکریہ. میرا نام بلال ہے اور میں کوارٹ سے ہوں. اس ٹاپک کے حوالے سے میری رائے یہ ہے کہ عورتیں مرد سے کبھی بھی اچھی سیاستدان ثابت نہیں ہو سکتی.
کیونکہ عورتیں جو ہے مینٹلی، فزیکلی اور ایموشنلی بہت ویک ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. جیسے کہ آپ لوگوں کو میں ایک مثال دیتا چلوں کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، اس کی دور حکومت میں مسجد پہ حملہ ہوا تھا جس میں فائرنگ کی گئی تھی، بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا. جب ان پہ سوالات اٹھائے گئے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائی اور یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے جو ہے یہ واقعہ ہوا. تو اس کے بعد اگر میں آپ کو مثال دوں کہ ہم لوگ کی پاکستان کی جو فرسٹ لیڈی پرائم منسٹر جو تھی بے نظیر، اس پہ بھی کافی کرپشن کے جو منی لانڈرنگ کے جو ہے الزامات لگائے گئے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے ڈیفینڈ نہیں کر پائی. تو اس کی تفصیل مطلب کہ تفصیل نہیں دے پائی کہ اس نے کیسے اپنے آپ کو جو ہے صحیح ثابت نہیں کر پائی. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک مرتبہ جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد پوچھا کہ اس وقت ایران کے جو رہنما ہے وہ کون ہے، تو جو لیڈر ہے کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک جو ہے عورت ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی حکمران ایک عورت ہو. تو اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے عورت جو ہے ایک اچھی لیڈر ثابت نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی پیغمبر یہاں پہ بھیجتے ان میں ایک بھی عورت نہیں تھی. اگر ایک بھی عورت ہوتی تو جو ہے اس سے پتہ چل جاتا کہ عورت رہنمائی کے لیے اچھی رہنمائی کر سکتی. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام اسامہ منیر اور میرا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے. تو آج کا ٹاپک ہے کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہے. تو میں کسی کی بھی سائیڈ نہیں کرتا، نہ خواتین کی اور نہ مردوں کی. بھائی میں دیکھوں تو جو زیادہ محنت اور لگن سے کام کرے گا وہی کامیاب ہوگا. کچھ لوگ اس دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی قابلیت اور ان کی ذہانت کا شروع میں ہی ان کے والدین ان کا اندازہ لگا لیتے ہیں، تو وہ انہیں اچھے اسکولوں اور اچھے کالجوں اور اچھی یونیورسٹیوں میں تعلیم دلواتے ہیں. تو اس طرح بھائی ایک تو ماحول کے بعد پھر اچھے استاد کے بعد آپ جو محنت کرتے ہیں، آپ جو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو نتیجہ نکالیں گے وہ یہی نکلے گا کہ اگر ہمیں ایک اچھا ماحول دیا جائے، اس کے بعد ہمیں ایک اچھے ماں باپ یعنی جو ہمارے تعلیمی اخراجات اور ہماری دوسری ضروریات اٹھا سکتے ہیں اور جو ہماری ان تمام چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں، اگر وہ ہمیں دیا جائے تو چاہے وہ ایک مرد پر لگائیں، چاہے وہ اپنے بیٹے پر لگائیں، چاہے وہ اپنی بیٹی پر لگائیں، تو وہ ایک اچھا سیاستدان ہی بنے گا. وہ ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہے. جو اس کا شوق ہوگا، اگر وہ جو تعلیم حاصل وہ کرے گا اس ماحول سے اور اس کے ماں باپ جو اس پر خرچہ کریں گے، وہ جس ماحول سے وہ تعلیم حاصل کرے گا اور جو اس حساب سے اگر وہ محنت کرے گا تو اسے وہی ملے گا. تو یعنی کہ مرد دیکھا جائے تو مرد جو ہے نا وہ زیادہ سائنس میں اہم کردار ادا کیا. ہم اگر جتنے بھی فارمولے اور بہت سے اگر ہم ایکویشن دیکھیں تو وہ مردوں نے ہی ایجاد کی ہیں. تو یعنی کہ مردوں نے محنت کی ہے. بہت سے سیاستدان مرد نظر آئے ہیں، آئنسٹائن، نیوٹن، یہ تمام مرد تھے. اس وقت تھامسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد عاقب نوید. اور آج کا جو ٹاپک ہے کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں، تو اس ٹاپک پہ جو میرے سارا خیال ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی پریویس جو معاملات دیکھے گئے ہیں اور
اب تک جتنے بھی معاملات دیکھیں گے ان میں مرد ایک سیاستدان ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ہاں تھوڑا بہت اگر مطلب خواتین کا کردار اگر دیکھا جائے تو خواتین کا کردار اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ان کو خواتین کو جو ہمارا جس طرح سے ابھی ریشو بڑھتا جا رہا ہے مرد اور خواتین کا، تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ بھی سیاست کے اندر پارٹ رول ادا کریں اور اس طرف آئیں، کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ خواتین کا سیاست میں کردار بہت کم رہا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے خواتین ان کو موٹیویٹ تو کر رہی ہیں دوسرے خواتین کو، لیکن ایک اچھا سیاستدان جو ہے نا وہ ایک مرد ہی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ وہ معاشرے کے اندر جگہ جگہ اور گھاٹ گھاٹ کے پانی کو اس نے پیا ہوتا ہے اور جگہ جگہ کے اس کے لوگ جانتے ہیں، لیکن جو کام جو ہے یہ خواتین جو ہے اتنی آسانی سے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر میں دوسرے کوئی بھی ایک دنیا کے حصے میں اٹھا لوں تو وہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے جو کہ ایک مرد اور ایک خواتین کے اندر آتا ہے۔ تو میں اس کو نہ کسی ریلیجنس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، میں ایک اوور آل جتنی بھی ہم لوگ کبھی پاسٹ ہسٹری دیکھتے ہوئے ہیں، تو میرا اس کے اوپر یہی رائے ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک بہتر سیاستدان کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پہ مطلب اس کی اندر ڈیفینڈنگ کی کوالٹیز ہیں، تو مرد ہی ایک ڈیفینڈر زیادہ تر ہو سکتا ہے، لیکن ہاں ابھی سیاست میں کافی اچھا رول ادا کر رہے ہیں سیاست کے اندر، لیکن میجورٹی طور کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ کافی اچھا سیاست کے اوپر رول ادا کر رہے ہیں، لیکن شانہ بشانہ کھڑی ہیں عورتیں، اور آنا بھی چاہیے اور آگے اس طرح سے ملک کو ترقی کرنی چاہیے، تاکہ جو نمائندے ہیں جس طرح سے زیادہ خواتین کی تعداد ہو رہی ہے تو ان کی بھی نمائندے ہیں آگے آنی چاہیے، اور سیاست کے اندر اسی لیے ہمارے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کی ایک مخصوص سیٹیں رکھی جاتی ہیں تاکہ یہ اپنا اچھا کردار ادا کر سکیں، لیکن ابھی بھی ان کو اور محنت کرنی ہے، لیکن بظاہر اس کا آؤٹ پٹ یہی ہے کہ مطلب پاس ہسٹری اور ابھی تک کرنٹ جو بھی معاملات ہوئے ہیں کہ مرد ایک اچھا لیڈر ہے ایز کمپیئر ٹو وومین۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام روح اللہ ہے اور میں نوشہرہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں، لیکن ہاں خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے وجود سے پہلے فاطمہ جناح اور بیگم مولانا لیاقت علی خان کو دیکھے تو انہوں نے سیاست میں قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان انڈیپینڈنس کے بعد دیکھیں تو ہماری ایک وزیر اعظم بھی رہی ہے کچھ عرصے کے لیے، بے نظیر بھٹو شہید، تو انہوں نے بھی سیاست میں کافی پارٹیسپیشن کی تھی۔ اور اگر ہم اس ٹائم پر نظر دوڑائے تو ہماری ابھی بھی بہت سی خواتین پولیٹکس میں ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، تو ہاں ہو سکتی ہے خواتین بھی اچھی سیاستدان ہو سکتی ہے۔ سیاستدان ہونے کے لیے مرد اور عورت کا ہونا ضروری نہیں ہے، سیاستدان کے لیے بس محنت ضروری ہوتی ہے اور انسان میں خوبیاں ہونی چاہیے پولیٹکس کی، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، تو وہ اچھی سیاستدان ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر مرد ہو تو وہ صرف سیاستدان ہوگا، یا اگر صرف عورت ہو تو وہ اچھی سیاستدان ہوگی۔ اگر کسی انسان میں خوبیاں ہے پولیٹکس کی تو وہ ایک اچھا سیاستدان بن سکتا ہے۔ That's all. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم to all of you. My name is محمد توصیف and I belong to سانگڑ سندھ۔ آج کا جو ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں؟ تو گروپ اس ٹاپک کے بارے میں میری رائے کچھ اس طرح ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اچھی سیاستدان نہیں ہو سکتی، کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ اکثر فیصلہ یا کسی بھی مطلب اگر ہم سیاستدان کے لیول سے دیکھیں تو
سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کا کام صرف سیاست کرنا نہیں ہوتا. اگر وہ سیاستدان ہے، اگر وہ مثال کسی پارٹی کے عہدے پر ہے تو اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کرتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، کس طرح آگے بڑھتا ہے، کوئی کام یا کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو کس طرح ہینڈل کر سکتا ہے یا کس طرح ہینڈل کرے گا. یہ سب جو معاملات ہیں یہ سب آ جاتے ہیں سیاستدان کے حصے میں. تو سیاستدان ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف سیاست ہی کرے گا، اس کے علاوہ سیاست کے علاوہ اسے وہ کام بھی کرنا ہوگا. وہ جس وجہ سے اس چیز یا اس پوائنٹ یا اس پوسٹ کے لیے سلیکٹ ہوا ہے، اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو اس عہدے پر اس کی جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ پوری کرنا ہوگی. اور یہ میرے خیال میں صرف ایک مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت اتنی بڑی مشکلات کو ان مشکلات پہ نہیں صبر کر سکتی. اس سے یہ کام ہینڈل ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندے کے پاس ہزاروں کام ہیں، لوگوں سے ملنا، اٹھنا بیٹھنا، آگے بڑھنا، یہ بتانا، یہ پوچھنا، یہ جو کافی سارے مسائل آتے ہیں نا جو عام زندگی میں، تو وہ کسی بھی سیاستدان کی زندگی میں کافی سارے جو مسائل آتے ہیں لوگوں کی پرابلمس سالو کرنے کے، وہ ایک مرد ہی کر سکتا ہے، ایک عورت نہیں کر سکتی. عورت کا کام صرف گھرستی، مطلب کہ مثال کے طور پر گھر کو ہینڈل کرنا ہے، اور عورت گھر جو ہے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے. اور عورت ایک اور بھی وجہ ہے کہ وہ سیاستدان اچھی نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. مثال کے طور پر تھوڑی بات پہ پریشان ہونا، تھوڑی بات پہ رو دینا، یا اس طرح کی مطلب کافی ساری مشکلات آتی ہیں عورتوں کو. تو اسی وجہ سے عورتیں بہترین سیاستدان نہیں بن سکتی، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. ایک لفظ ہے کہ آکڑ کے مطلب ڈٹ جاتا ہے، ڈٹ کے فیصلہ کرتا ہے. اور جو وہ فیصلہ کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، ماحول کو، صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرتا ہے. جو اس کا فیصلہ کرنا اور ڈٹ جانا یہی مرد کی نشانی ہے. اور مرد یہی ہے کہ اسی وجہ سے وہ بہترین سیاستدان ہے. اسی وجہ سے مرد بہترین سیاستدان ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے سینسیٹیو ہو کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں ماحول اور کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور عورتیں اگر اس کی مثال لیں تو وہ فیصلہ کرتی ہیں سینسیٹیو، دلی اور نرم انداز سے جو فیصلہ کرے. اور وہ زیادہ تر ایسے فیصلے کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب وہی فیصلے ہوتے ہیں جن پر بندہ ڈٹ جائے اور وہ بہترین فیصلے ثابت ہوں، انہی فیصلوں کی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو میری اس میں یہ ان شارٹ یہی رائے ہے، اور یہی میرا اس ٹاپک کے بارے میں رائے ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ بہترین اور اچھے سیاستدان ہوتے ہیں بنسبت خواتین سے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ضیاء الرحمان اینڈ آئی ایم فرام راولپنڈی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کیا خواتین مردوں کی نسبت اچھی سیاستدان ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خواتین اور مرد یہ دونوں مل کر ہمارے معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو چلاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہمارے جو ذہنوں میں ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ خواتین کچھ نہیں کر سکتی اور یہ اچھی لیڈر نہیں بن سکتی. تو اس کو ہم نے جو ہمارا ذہن میں یہ جو نیگیٹو پہلو ہے اس کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا. ہم اپنی شاندار ہسٹری کی طرف اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی جو سابقہ وزیر اعظم گزری ہیں بے نظیر بھٹو، وہ ایک خاتون تھی. انہوں نے سیاست میں آ کر اور پاکستان کی بقا کے لیے انہوں نے اپنی خدمات سرانجام دی اور تمام خواتین کو ایک پیغام دیا کہ وہ ایک اچھی لیڈر بن سکتی ہیں. اور عملی طور پر انہوں نے ایک لیڈر کی حیثیت سے ملک پاکستان کی جو خدمت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی انٹروڈیوس مائی سیلف. آئی ایم شیر خان فرام میاں والی. جیسا کہ آج کا ڈسکشن کا ٹاپک ہے کیا مرد حضرات اچھی سیاستدان ہے یا خواتین، تو میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق دونوں ٹھیک ہیں لیکن کچھ ڈفرینس ہے.
اس ڈفرینس کی بنیاد پر میں اس ٹاپک کو آگے لے کے چلوں گا۔ دیکھیں یہ جو ڈفرینس ہے یہ میں فقیت و مرد حضرات کو دوں گا کہ وہ اچھے سیاستدان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خواتین اور مرد حضرات دونوں ایک ہی طرح ایک جیسے ہوتے تو اللہ پاک ان کو دو الگ جینڈرز میں کبھی پیدا نہ کرتے۔ یہ سب سے بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ کوئی سخت دل کے مالک ہوتے ہیں، مطلب زیادہ مشکلات کو بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از محمد رحمان اینڈ آئی ایم فرام پشاور۔ جیسے کہ آج کا ڈسکشن کا جو ٹاپک ملا ہے وہ ہے کہ کیا خواتین بہتر سیاستدان ہیں، تو میرا اوپینین یہ ہوگا کہ دیکھیں سیاست ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیلنٹ پہ، ایکسپیرینس پہ، اور جس کے پاس جتنا بھی ٹیلنٹ ہو، جتنا بھی وہ ٹیلنٹڈ ہو تو اس کے مناسبت اس کو اپنا پل ملتا ہے۔ تو آج کل دیکھیں تو کمزور کوئی بھی نہیں ہے، تو ٹیلنٹڈ ہر کوئی شخص ہے۔ اگر دیکھیں تو خواتین مرد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہیں۔ اگر اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں کہ مرد اس ٹاپک کے حوالے سے اپنا اوپینین دینا چاہوں کہ مرد بہتر سیاستدان ہیں، کیونکہ اگر میجارٹی دیکھیں ایز اے ہول ورلڈ کی تو میجارٹی میں یہ آتا ہے کہ سیاستدان جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر مرد ہیں، تو عورتوں کی بنسبت مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں۔ تو اس لیے کہ سیاست کے لیے ایکسپیرینس ہونی چاہیے اور کمیونیکیشن سکلز ہونا چاہیے اور ایک لیڈرشپ کا کوالٹی ہونی چاہیے ایک ملک کو لیڈ کرنا۔ تو میں کہنا چاہوں گا، اگر مثال دوں کہ ہمارے جو عظیم لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ہر قسم کے اقدامات کیا اور پاکستان کے لیے اپنا جان مال وقت سب کچھ قربان کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عظیم لیڈر دیکھیں وہ ہیں جو کہ ملک و قوم اور جو سوسائٹی ہیں ان کی خوشحالی اور ترقی میں بہتر سے بہترین کردار ادا کریں، تو وہ بہتر لیڈر ہیں، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن آج کل جو میجارٹی دیکھی جائے تو وہ مردوں کی زیادہ ہیں، تو لیڈرشپ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کا جو کوالٹی ہوتی ہے وہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وومنس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں وہ مرد ہی اچھے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنرل مینس، میرا نام سکندر عباس ہے اور میرا تعلق لوریلائی سے ہے۔ آج جو سر نے ہمیں گروپ ڈسکشن کا ٹاپک دیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک مرد اچھا پولیٹیشین ہو سکتا ہے یا ایک عورت۔ تو جنرل مینز اس ٹاپک پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کروں گا کہ ایک مرد بہترین پولیٹیشین ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر ہم اپنی پاسٹ میں چلے جائیں، ہسٹری پر تھوڑی سی نگاہ دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے پاسٹ میں ہمارے جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں پولیٹیشین کے حوالے سے وہ سارے میلز ہی تھے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سر سید احمد خان کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور اسی طرح سے محمد بن قاسم کو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو، سکندر اعظم کو، اور محمود غزنوی کو، اور بھی بہت سارے ایسے لیڈرز آئے ہیں، چاہے وہ مسلمز کمیونٹی کے تھے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، آلموسٹ سارے میلز ہی تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میل پولیٹیشین جو ہوتا ہے، ایک شخص جو ہوتا ہے، انسان جو آدمی ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف جو اسے اپنی کریئر میں یا پولیٹیشین میں مختلف چیلنجز کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ ان کو فیس کر سکتا ہے، ان کو سولو کرنے کا اس میں عزم ہوتا ہے، جوش و ولولہ ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مرد جو ہے وہ عورت سے تھوڑا سخت دل ہوتا ہے، جبکہ عورت نرم دل ہوتی ہے، وہ ہر میٹر کو اتنا ایزیلی سولو نہیں کر سکتی جیسا کہ ایک مرد کر سکتا ہے، کیونکہ پولیٹیشین میں انسان کو مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف طرح کی پرابلمز کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے، مختلف طرح کے ان کو ایشوز جو ہے وہ پیش آتے ہیں،
ان کو سولو کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے مرد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کریج، حوصلہ اور ان معاملات کو حل کرنے کی جو اس میں طاقت ہوتی ہے، قوت برداشت ہوتی ہے، وہ ایز کمپیئر ٹو وومن وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ایک مرد جو ہے وہ ایک اچھا پولیٹیشین ثابت ہو سکتا ہے. لیکن دنیا کی ہسٹری میں بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ عورتوں نے جو ہے نا لیڈرشپ کی ہو. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو صرف ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار جو ہے سامنے آتا ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم برٹش کا دیکھیں وہاں پر بھی ایک دو ان کی جو ہے نا وزیر اعظم رہی ہیں فیمیلز. لیکن میل میں یہ سمجھتا ہوں ایک مرد جتنا پولیٹیشین میں جتنے اپنے ملک کی حالات کو سنبھال سکتا ہے، اپنی عوام کی پرابلمز کو سولو کر سکتا ہے اور خود کو اس کے قابل، اس لیڈرشپ کے قابل بنا سکتا ہے، اتنا عورت نہیں بنا سکتی. تو مرد جو ہے وہ بہترین پولیٹیشین ثابت ہو سکتا ہے. والسلام. السلام علیکم، میرا نام مسعود اللہ ہے اور میں کوئٹہ سے ہوں. جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا خواتین اچھی سیاست کر سکتی ہیں مردوں سے، تو میرے خیال کے مطابق اس کا جواب ہوگا ہاں. جی ہاں، بالکل ہاں. جہاں تک سیاست کی بات ہے، سیاست میں کئی پہلو ہیں اور سیاست راز میں چھپی وہ داستان ہے جو عورت کی کردار کی عکاسی کرتی ہے، اور عورت میں موجود اس راز افشاں یعنی بیان کی گئی ہر بات سے بالکل مترادف فات. لہذا مختصر یہ کہ مرد نے صرف سیاست سیکھی ہے، جبکہ عورت میں موجود یہی خوبی ہے اسے عورت بناتی ہے. کبھی گھریلو جھگڑے کروانے میں، کبھی نوکری پانے کے لیے، کبھی یہ تو کبھی وہ. میرے خیال کے مطابق مختصر یہ کہ عورت کے ہر پہلو میں سیاست ہے، اور عورت کبھی سیکھتی نہیں ہے، سیاست کبھی سیکھتی نہیں، بس وقتاً فوقتاً سیاست کے نت نئے پہلو اجاگر کرتی رہتی ہے. لہذا مرد سے ہے کہ میرا نام ارحم نعیم ہے اور میرا تعلق نارواز سے ہے. جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں. اگر ہم اپنے ملک میں، دنیا میں نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں عورت اور مرد دونوں ہی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں بھی ہیں سیاست میں. انہوں نے کافی اچھے کام بھی کیا اور کافی اچھے فرض اپنے ادا کیے ہیں. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں فیمیل جو ہماری جو پولیٹیشین تھی، ہماری وزیر اعظم بھی رہی ہے بے نظیر بھٹو. اس کو اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں کتنے وزیر ہیں، کتنے وزراء ہیں، کیسی سیٹس ہیں منسٹری کی جو کہ عورتوں کے پاس ہیں. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں مردوں کو، تو مرد بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، مرد بھی اتنے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دنیا میں کافی خواتین ملتی ہیں. کافی ملک کے پریزیڈنٹس، پی ایمز وہ لیڈیز ہیں. اس سے یہ جہاں نہیں ہوتا کہ عورت اچھی سیاست کر سکتی ہے. اگر ہم دیکھیں دنیا سے، تو دنیا سے اسٹارٹنگ سے لے کے اب تک مرد نے ہمیشہ کمانڈ کیا، مرد ہی سیاست میں حصہ لے رہا ہے، مرد ہی اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہے. کیوں؟ اگر ایک لیڈر پرعزم، بہادر اور اس میں صبر کی جو مقدار وہ زیادہ ہوگی تو وہ اپنی قوم کو کسی بھی حال میں اچھا پٹ اپ کرے گا. اگر لیڈر ہی ہمارا پرعزم نہ ہو تو ہماری قوم کی پرعزم نہیں ہوگی، کیونکہ لیڈر ہماری پورے قوم کی نمائندگی کرتا ہے. اگر ایک سیاستدان اچھا ہوگا، ایک بہادر اور ایک استقامت والا ہوگا، تو وہ اپنی قوم، اپنے ملک کو آگے لے کے جائے گا، اپنے ملک کے لیے کوشاں رہے گا. اگر ہم دیکھیں عورتوں نے کافی اچھا کردار ادا کیا، لیکن مردوں بھی اگر جہاں بات مردوں عورتوں کی آتی ہے تو پھر میرے خیال سے مرد عورتوں میں اچھے سیاستدان ہیں. کیونکہ مرد کسی بھی حالات کو، کسی بھی کنڈیشن کو یا سچویشن کو اچھا ٹیکل کر لیتا ہے، اس میں صحیح زیادہ ہے. اور اللہ پاک نے بھی مرد کو عورت کے نسبت میں درجہ زیادہ دیا ہے. عورت وہ کام کر لی کہ سیاستدان میں چیزوں کو ٹیکل کرنے کی یا ہینڈلنگ کی وہ مرد اچھی کر لیتا ہے. اس لیے کہتا ہوں میرے خیال سے کہ مرد عورتوں سے اچھی سیاستدان ہے. شکریہ. میرا نام عمار خالد ہے اور میں آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے سر عمران آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس اہل سمجھا اور ہمیں اس گروپ میں بولنے کا موقع دیا.
تو جس طرح سے آپ جانتے ہیں سب کہ آج ہمیں جو ٹاپک ہے اس کا عنوان یہی ہے کہ کیا عورتیں مرد سے ایک بہترین سیاستدان ہیں یا نہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی شخص جو اب محنت کرتا ہے، اپنی ایبیلٹیز سے کام کرتا ہے اور سنسیئر ہوگا، ریالٹی سے ایمانداری سے کام کر سکتا ہے، تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے اور ایک بہترین انسان بن سکتا ہے، اور جس شعبے میں بھی ہے اس میں بہترین کارنامے سر انجام دے سکتا ہے. جیسا کہ عورتوں کا تعلق ہے، عورتوں بھی ایک اچھی سیاستدان بن سکتی ہیں اور رہی بھی ہیں ہماری تاریخ میں. جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ بینظیر بھٹو ایک عظیم سیاستدان تھی، اور مغربی دنیا میں بھی بہت سی عورتیں، خواتین اچھی سیاستدان رہی ہیں. جیسے کہ سری لنکا کی پہلی وزیر اعظم بھی بندرا نائکے ہی تھی، اچھی سیاستدان تھی. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارا مذہب میں جو کہا گیا ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو یہی کہا گیا ہے کہ عورتوں کو حکمرانی نہ دی جائے. میں اس کے کچھ ڈرا بیکس آپ کو بتاتا ہوں، اس کیوں کہا گیا یا کیسے کہا گیا. یہی بات ہے کہ اگر مطلب دیکھیں کہ آپ اگر خواتین کو حکمرانی دیں گے یا ان کو عہدے دیں گے، وہ ایسے کام نہیں کر سکتے تھے جیسے کہ مرد کر سکتے ہیں. مرد ایک ہارڈ ورک کام کر سکتا ہے، کوئی بھی مشکل کام آسانی سے کر سکتا ہے، جیسا کہ خواتین وہ کام نہیں کر سکتی. خواتین اپنے لحاظ سے اپنے گھریلو کاموں میں مصروف بھی رہتی ہیں، جو کہ ان کے لیے ایک ہارڈ ورکنگ اور دوسرا سیاست والا کام مشکل ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ خواتین ایسے کام سیاست میں آئی ہیں، ابھی ہیں بھی، لیکن وہ اس طریقے سے میری نظر سے، میرے خیال سے ایسے کام مشکل کام نہیں کر سکتی جو کہ ایک مرد سیاستدان کر سکتا ہے. مطلب آپ دیکھ لیں خود ہی کہ مرد سیاستدان اپنے آپ کو 24 گھنٹے عوام کے لیے پیش کر سکتا ہے. اپنے مشکل ڈینجرس کاموں میں وہ مطلب رات دن کہیں بھی جانا پڑے یا کوئی بھی کام کرنا پڑے وہ کر سکتا ہے. اور اگر بیرونی ممالک کے دورے ہوں یا کوئی مشکل کام ہو جیسا کہ جدھر مرد کر سکتا ہے وہاں خواتین نہیں کر سکتی. یہ سب تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ خواتین اپنی ایموشنز کی روح میں بہہ بھی جاتی ہیں، مطلب وہ اس طرح کے اسٹرانگ فیصلے نہیں کر سکتی جتنا کہ ایک مرد. اور آپ سب یہ بھی جانتے ہی ہیں کہ آپ کو یہ قانون بھی ہے کہ دو مردوں کے مقابلے دو خواتین کے مقابلے ایک مرد کی گواہی قبول کی جاتی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر مردوں کو زیادہ سیاست کرنے کا موقع ملے تو وہ ایک اچھا آؤٹ پٹ بھی دے سکتے ہیں اور اچھے رزلٹ بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے اسٹیٹمنٹ اخبار میں پڑھی بھی تھی، جیسا کہ ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں شفیع محمود صاحب، انہوں نے بھی، میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ہمارے یہ MBBS کے لیے جو کوٹا مقرر کیا گیا ہے خواتین کا، تو اس کے لیے یہ بات جو مطلب خواتین آ رہی ہیں آگے MBBS کر کے، تو وہ مطلب بہت سی خواتین ایسی ہیں جو نائٹ ڈیوٹی جن کی لگتی ہے تو وہ کام پر نہیں آ رہی اس طریقہ سے جس طرح سے مرد کر سکتے ہیں. لیکن چلو وہ کوٹا اسی طرح رکھا گیا. پچھلے سال بھی تھوڑا سا اس پر ہنگامہ ہوا تھا لیکن اسی طرح رکھا گیا. چلو جو بھی ہے، لیکن بہتر فیصلہ یہی میرے نظر میں ہے کہ مرد سیاستدانوں کو زیادہ موقع دیا جائے تو وہ اچھی بات ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خواتین سیاست نہیں کر سکتی، اچھی خواتین بینظیر بھٹو جیسی رہی ہیں جو اچھا سیاست کر رہی ہے، کی ہے انہوں نے اپنے دور میں. تو یہی کہوں گا. تو شکریہ. السلام علیکم جنٹلمین، مائی نیم از افتخار احمد اینڈ آئی ایم فرام بہاڑی. اور سب سے پہلے تو میں سر کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس گروپ میں ایڈ کیا. اس کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا مرد زیادہ اچھے سیاستدان ہیں یا عورت، تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مرد زیادہ اچھے سیاستدان ہیں. دیکھیں اس دنیا میں آج تک جہاں ہم ہسٹری میں اگر نظر دوڑاتے ہیں تو پولیٹیشین میں ہمیں زیادہ تر میجورٹی جو تعداد ہے وہ ہمیں مرد کی ہی نظر آتی ہے. اگرچہ عورتیں سیاستدان رہی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو مرد. دنیا میں جتنے بھی اچھے سیاستدان گزرے ہیں وہ مرد ہی گزرے ہیں. اور اس وقت جتنے بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں میجورٹی جو پولیٹیشین ہیں وہ مرد ہی کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قابلیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو لیڈرشپ کی کوالٹی دی ہے. اس کا سب سے بہترین ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام مرد بھیجے ہیں، کسی بھی عورت کو یہ نبوت کا درجہ نہیں ملا. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مرد کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی زیادہ ہوتی ہیں. اور مرد کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برداشت کرنے کی قابلیت زیادہ ہوتی ہے. ایک سیاستدان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنی عوام کی جو کرٹیسائز ہوتا ہے اس کو برداشت کرے، اس کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے اس کو برداشت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ
مرد کو یہ قابلیت زیادہ دی ہے عورت کے مقابلے میں. تو اچھا لیڈرشپ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتی، عورتیں ہو سکتی ہیں، بے شک ہو سکتی ہیں، اچھی لیڈرشپ کی کوالٹی عورتوں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو ہم دنیا کے اگر نظر دوڑائیں تو اس وقت مرد سب سے زیادہ بہترین سیاستدان ہیں پوری دنیا میں بھی. اور پاکستان کی نظر میں ہم دیکھ لیں تو صرف ایک ہی اس وقت تک ہماری وزیر اعظم آئی ہیں، بے نظیر بھٹو. میجورٹی جو ہے وہ ہمارے مرد حضرات کی ہی ہے. تو دیٹس آل اباؤٹ اٹ. اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسین علی ہے، میں علی پور چٹا سے ہوں. آج کا جو موضوع دیا گیا ہے بحث کے لیے وہ ہے کہ کیا عورتیں اچھی سیاستدان ہیں یا مرد اچھے سیاستدان ہیں. تو میرے مطابق سیاستدان ہونے کے لیے عورتوں یا مردوں میں کوئی تفرق نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو عورتیں بھی سیاستدان نہیں ہیں، جیسے محترمہ فاطمہ جناح نہیں ہیں، یہ بہت عمدہ سیاستدان تھی. تو اس میں کوئی تفرق نہیں کہ دونوں میں سے عمدہ کون ہے. جیسے ہر فیلڈ کی، ہر پیشے کی سکلز پائی جاتی ہیں، ہر شعبے میں سکلز پائی جاتی ہیں. کچھ خاص خصوصیات ایک انسان کو فیور کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں ڈھال سکے. تو اسی طرح ہر ایک میں خاص خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کہ اس کو اس کے مستقبل کو متعین کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. تو یہ مرد ہو یا عورت، جس بندے میں سیاست کی جو اہم پہلو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو وہ ایک عمدہ سیاستدان بن سکتا ہے. تو اس میں کوئی تفرق نہیں کہ دونوں میں سے عمدہ کون ہے. بس فرق اس چیز میں آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سیاست کی طرف کم رجحان ہوتی ہیں مردوں کی نسبت، کیونکہ یہ شروع سے ہی جو پیشہ ہے وہ مردوں کے طرف سے ہی چلا ہے. تو اس میں نا زیادہ مرد ہی جو ہے اس طرف رجحان زیادہ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے عورتیں پیچھے ہیں. وہ اس لحاظ سے صرف پیچھے ہے کہ ان کی پارٹیسپیشن کم ہے، اس لحاظ سے پیچھے نہیں کہ وہ مردوں سے اچھی سیاستدان نہیں. یہ کہنا وہ اچھی نہیں بات تھی، کیونکہ وہ اچھی سیاستدان نہیں، وہ اچھی سیاستدان ہے لیکن ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ اس فیلڈ میں کم ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سکندر علی ہے اور میں لاڑکانہ سے بلانگ کرتا ہوں. جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا عورت اچھی سیاستدان ہے یا پھر مرد اچھا سیاستدان ہے. تو میرے نظریے مطابق تو پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عورت اور مرد ہے کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اگر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ دیتا تو اللہ تعالیٰ دو جینڈرز نہ بناتا. اللہ تعالیٰ نے عورت کا بھی اپنا مرتبہ رکھا ہے اور مرد کا بھی اپنا مرتبہ رکھا ہے. ویسے کہ ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ سیاستدان اچھا کون ہے، عورت ہیں یا پھر مرد ہیں. سیاستدان اچھا تو ہر کوئی ہوتا ہے، اچھی عورت بھی سیاستدان ہے اور اچھا مرد بھی سیاستدان ہے. لیکن اس میں کچھ چیز ہے کہ سیاستدان بننے کے لیے ایک تو اس میں کچھ ڈفیکلٹیز پرابلمس آتے ہیں. اس میں ایسے ایسے پرابلمس مسئلہ آ جاتے ہیں جو کہ عورت کو فیس کرنا بہت ٹف لگتا ہے، کیونکہ عورت ایک نرم دل سی عورت ہے. تو مرد ایک اسٹرانگر ہے، مرد ایک پاورفل رکھتا ہے. اور ابھی بھی پاکستان میں کئی ممالک پاکستان کے دشمن ہیں، افغانستان، اسرائیل، انڈیا، ٹیررسٹ، بہت سارے پاکستان کے دشمن. تو ان لوگوں سے فیس کرنا تو عورت کے لیے بہت ٹف ہوگا. تو اگر اس کے بجائے مرد آ جائے گا تو وہ اس کو اچھا سا فیس کرے گا. اور سیاستدان بننے کے لیے وہ لیڈ کرنا، کیونکہ ایک سیاستدان بننا کوئی عام بات نہیں، اور اس پورے ملک کو چلانا، پوری مینجمنٹ کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ عورت نہیں کر سکتی، عورت کر سکتی ہے لیکن اس سے بہتر مرد کر سکتا ہے، کیونکہ عورت کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. اور
عورت کا تو اتنا بڑا کام بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک صرف جگہ پر دیا کہ وہ گھر میں رہے اور صرف گھر کا کام کرے اور اپنے دین سے اپنے علم سے بس رہے گی، باہر نہ نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت ساری اسٹرانگ پوائنٹس دے دیے کہ وہ دنیا کی جو چیز چاہے وہ کر سکتی۔ عورت ایسے نہ کہ عورت نہ کر سکتی، عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن مرد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنٹلمین، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہوں گے؟ جنٹلمین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں؟ تو جنٹلمین میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حقوق اللہ پاک نے دیکھیں دونوں کو بالکل ایک دیے، برابر دیے، لیکن فضیلت ہمیشہ مرد کو زیادہ ہے۔ جتنی اچھی حکمرانی مرد کر سکتا ہے اتنی اچھی حکمرانی جو ہے عورت نہیں کر سکتی۔ مرد کی ذہنیت اور سوچ عورت کی ذہنیت اور سوچ سے بہت آگے ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ عورت سمجھدار نہیں ہے، عورت بھی سمجھدار ہے، لیکن جس لیول کا مائنڈ اللہ پاک نے مرد کو دیا ہے اس لیول کا مائنڈ عورت کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، تو اسی بدولت مرد کو عورت پہ اللہ پاک نے فضیلت دی۔ اب جو عورت ہے، ٹھیک ہے، یہ کبھی کسی ملک کو چلا سکتی ہے۔ مسلمان عورت جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی خود آگے نہیں بڑھتی بلکہ اپنی کسی سربراہ کو آگے بھیجتی ہے۔ سیاست ہو یا حکمرانی ہو یا کسی بھی ایسے ایونٹ میں وہ ہمیشہ اپنے یا بیٹے کو آگے کر دیتی ہے یا اپنے سرپرست کو، یعنی کہ اپنا کوئی اگر اس کا شوہر نہیں ہے تو اپنے باپ کو آگے کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنی اچھی حکمرانی اور جتنی اچھی سیاست مرد کر سکتا ہے اتنی اچھی عورتیں نہیں کر سکتی۔ عورتیں کسی بھی ملکی نظام کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتی۔ جتنے اچھے طریقے سے مرد اپنے کام کو سر انجام دے سکتا ہے اس طرح سے عورت نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت کے پاس اتنی جو ہوتی ہے ذہنیت نہیں ہوتی، سوچ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ مرد جو ہوتا ہے اس کو ہر طرف سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر طرح سے اس کو سوچنا پڑتا ہے، ایک ہی چیز پر اس کو فوکس نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے مرد جو ہے آج تک جگہ جگہ پہ عورت سے زیادہ کامیاب ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ عورت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ تعلیمی اداروں میں زیادہ توجہ دے۔ سیاست سے اور عورت کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں عورت کو تعلیمی اداروں سے اور جتنے بھی زرعی کام ہوتے ہیں ان سے عورت کو ریلیٹڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ عورت اپنے حق سے محروم نہ رہے۔ لیکن جو یہ سیاست کا کام جو عورت کے ساتھ لگ گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عورت ذات اگر ملک کی سربراہ بن جاتی یا رولر بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک جو ہے زیادہ ترقی پذیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ملک اتنے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ عورت اس ملک کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتی۔ عورت کے پاس اتنی ذہنیت نہیں ہوتی، اتنی سوچ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جتنی مرد کے پاس ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جنٹلمین، میرا نام سمیع اللہ ہے اور میں اٹک سے ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ خواتین مردوں سے بہترین سیاستدان ہیں۔ تو میرے خیال میں عورتیں مردوں سے زیادہ اچھی سیاستدان نہیں ہیں۔ اگر ہم حقائق پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اکثر ملک آزاد ہوئے ہیں تو ان کی آزادی کے پیچھے مرد پولیٹیشین، مرد سیاستدانوں کا ہاتھ تھا، اور ان کو آزاد کرنے میں عورتوں کا ہاتھ بھی تھا۔ اگر ہم دیکھ لیں تو فاطمہ جناح، ان کا بھی پاکستان آزاد کرنے میں ہاتھ تھا، لیکن ہم اسی نظر میں دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی بڑا اس میں کردار ادا کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتیں اچھا کردار ادا نہیں کر سکتی، کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں،
جس طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں کھانا اچھا بنانے کی، آپ اتنا اچھا کھانا نہیں بنا سکتے جتنا خواتین اچھا کھانا بناتی ہیں۔ تو میری رائے یہی ہے کہ کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں اور وہی ان کو سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن محنت اور عزم ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بھی ہو وہ کچھ بھی کرنا چاہے تو ناممکن نہیں ہے۔ اس پر علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو کچھ اس طرح سے ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ ہمت اگر کرے انسان تو کچھ چیز بھی ناممکن نہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد، والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم شیر خان فرام بکھر۔ جیسا آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں، تو اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان نہیں ہیں، کیونکہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں کہ سیاست جو ہے کسی بھی ملک میں جو ایک سیاسی لیڈر بنتا ہے وہ اس جو ملک ہوتا ہے اس کے عوام کی چاہت سے بنتا ہے۔ یعنی آمریت اور سیاست میں فرق یہی ہے کہ آمریت میں ایک بادشاہ اپنے زور کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر بادشاہ بنتا ہے، جبکہ سیاست میں کوئی بھی جو بادشاہ بنتا ہے وہ عوام کی اسٹرینتھ اور عوام کی میجورٹی کی رائے کی بنا پر بنتا ہے۔ تو اگر دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو لیڈر ہو وہ ایک خاتون ہو، بلکہ وہ مرد کو ہی زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لیڈر کو ہر وقت ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، اور یہ جو ڈیسیجن لینے کی جو صلاحیت ہے وہ اکثر خواتین میں جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ وہ ان کی اپنی ایک قدرت کی طرف سے ان کو بنایا ہی ایسے گیا ہے کہ وہ جب کوئی بھی ڈیسیجن لیتی ہیں تو اس میں وہ رسک کو، جو ایک مرد جس طرح کسی رسک کو فیس کرتے ہوئے ڈیسیجن لے لیتا ہے اس طرح وہ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ان کی ڈیسیجن ٹیکنگ جو ایبیلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں عورتیں یا خواتین سیاست میں عظیم لیڈر بنتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ اندرا گاندھی اور ہمارے پاکستان میں بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو مردوں کے جو سیاست کے اعتبار ہیں وہ خواتین سے زیادہ ہیں اور اچھے ہیں۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ خواتین مردوں سے بہتر سیاستدان نہیں ہیں، بلکہ مرد جو ہیں وہ خواتین سے بہتر سیاستدان ہیں۔ والسلام۔ جنٹل مین، میرے خیال میں جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی زیادہ جو غم کو سنبھالنے کی کیفیت زیادہ مرد میں رکھی ہے، اور مرد ہی ایزیلی ٹیکل کر سکتا ہے کسی بھی سچویشن کو۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے گھروں میں خدا نخواستہ کسی کی موت ہو جاتی ہے تو مرد صبر کرتے ہیں اور وہ بہت حوصلے سے کام لیتے ہیں۔ خواتین اللہ کی ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا اور وہ برداشت ان میں اتنی نہیں ہوتی۔ تو جنٹل مین اس لیے لیڈر جو ہوتا ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے، جس طرح ہمارا ملک ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے گریٹ لیڈر عمران خان، وہ بہت حوصلے والے آدمی ہیں اور ان میں قوت برداشت ہے بہت، کیونکہ جس طرح ہمارا ملک جو ہے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی بالکل خستہ حالی میں ہے وہ، تو انہوں نے بہت حوصلے سے کام لیا ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے وہ قوم کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی ظاہری بات ہے کوئی لیڈیز ہوتی لیڈر تو وہ اس طرح نہیں ٹیکل کر سکتی سچویشن کو جس طرح ہمارے عمران خان صاحب نے کی ہے۔ تو لیڈیز بھی ہو سکتی ہیں اچھی لیڈر۔ بہرحال آپ دیکھتے ہوں گے پوری دنیا میں زیادہ تر جو پاور ہے وہ آدمی یعنی جو جنٹل مین ہے ان کے ہاتھ میں ہی ہے۔
تو لیڈیز کے ہاتھ میں کم ہی پاور دی جاتی ہے، کیونکہ پہلی بات وہ تو گھر زیادہ تر سنبھالتی ہیں آج کل جس طرح ترقی کر رہی ہیں، اور عورتیں جاب کی طرف Gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Faisal Ghafoor and I am from Abbasپور آزاد کشمیر. آج کا جو ہمارا لیکچریٹ کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں یا نہیں. جنٹلمین، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر بات کریں اپنے ملک کی، پاکستان کی، تو یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ بہت کم تعداد میں سیاست میں حصہ لیتی ہیں، لیکن جن خواتین نے آج تک سیاست میں حصہ لیا ہے انہوں نے بھرپور انداز سے جو ہے اپنا کردار سیاست کے میدان کے اندر نبھایا ہے، اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ سیاست کے میدان میں کھڑی رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مردوں سے بہت زیادہ اچھی سیاستدان ہوتی ہیں خواتین، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مردوں سے کم ہوتی ہیں. جن خواتین نے بھی آج تک ہماری کنٹری میں، یا اگر ہم آل اراؤنڈ ورلڈ میں دیکھیں، جن خواتین نے بھی سیاست میں اپنا حصہ لیا، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا کردار نبھایا سیاست کے میدان کے اندر. جس طرح سے اگر ہم بات کریں ہماری بینظیر بھٹو شہید کی، تو وہ ایک بہت اچھی سیاستدان تھی، اور وہ ہمارے ملک کی وزیر اعظم بھی رہی. 2 مرتبہ ہمارے ملک کا انہوں نے اقتدار سنبھالا. تو چند وجوہات کی وجہ سے وہ اپنی جو ہے مدت پوری نہ کر سکی، لیکن جو عرصہ انہوں نے لگایا ایک بڑا ہی اچھا کردار ادا کیا ملک کی ترقی کے لیے بھی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ خواتین سیاست میں میدان مردوں کے ساتھ ان کے ساتھ بلکہ ان کے مقابل ان کے برابر کردار ادا کر سکتی ہیں. تو اس والے سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مردوں سے کم کردار ادا کرتی ہیں سیاست میں یا زیادہ کرتی ہیں. تو اسی کے ساتھ میں جو ہے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. میرا نام فیضان اصغر ہے اور میں شیخ پورہ سے بلانگ کرتا ہوں. سر نے آج ہمیں ٹاپک دیا ہے کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں، تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل زیادہ دی ہے عورت کی نسبت، تو وہ بہتر طریقے سے صورتحال کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اگر عورت کو دیکھا جائے، عورت کی سیاست کو دیکھا جائے، اس کو ایک طرح سے معاشرے میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. اگر ایک گروپ ہو لوگوں کا تو ادھر بھی عورت اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتی بنسبت مرد کے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی جو علم سکھایا وہ ایک مرد کو سکھایا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Muhammad Hamza Gondal and I am from Faisalabad. Today the topic given by Honorable President is very interesting topic. کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں؟ سیاست کسی کی میراث نہیں ہے، اور سیاست کرنے کے لیے عورت یا مرد کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے جو کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو انسان کو محب وطن ہونا چاہیے، اس کو اپنے وطن اپنے دیش کے ساتھ محبت اور الفت ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکے. السلام علیکم. مائی نیم از ثاقب حسین اینڈ آئی ایم فرام لاہور. آج کا جو ٹاپک ہے کیا عورتیں مردوں سے زیادہ اچھی سیاستدان ہیں، تو میں اس ٹاپک کے متعلق اپنے پوائنٹ آف ویو کا اظہار کرتا ہوں. میرے خیال سے عورتیں مردوں سے زیادہ اچھے سیاستدان نہیں ہیں. کیونکہ پہلا جو میرا پوائنٹ ہے، سب سے پہلا، ایک سیاستدان ایموشنلی بہت سٹیبل ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم ایک عورت اس کی نیچر پہ اگر ہم فوکس کریں تو ہمیں سب سے پہلے ایک خاص چیز نظر آتی ہے، سینسٹیوٹی. یعنی ایک عورت بہت سینسٹیو ہوتی ہے، وہ کسی بھی زندگی کسی بھی پہلو میں ہو، وہ ہوتی بہت مردوں سے 70% آگے سینسٹیو ہوتی ہے. لہٰذا ایک سیاستدان ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایموشنل
बहुत स्टेबल रहना पड़ता है, यानी कि कोई भी दुख दर्द गम हो तो आपने अपने इमोशंस को काबू में रखना हो। तो लिहाजा अगर हम एक औरत की तरफ देखें तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। लिहाजा मेरा फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि इमोशनली इतनी स्टेबल नहीं होती। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है, औरतें अगर हम उनकी तरफ देखें तो वो किसी भी मर्द या किसी भी फर्द पे भरोसा थोड़ी जल्दी करती है मर्दों की निस्बत, यानी वो लोगों को पहचानने में उनको काफ़ी टाइम लगता है। जबकि एक मर्द अगर एक सियासतदान है और काफ़ी तेज़ है तो अगले शख्स को एक फुर्सत से पहले पहचान लेता है। और जो मेरा तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक औरत जब सियासत में आती है तो उसके बहुत से मुखालिफ होते हैं, बहुत से ओपोनेंट होते हैं। तो अगर सामने वाला जब ओपोनेंट एक औरत होती है तो सियासत में तो हर चीज़ चलती है, तो वो चाहते हैं तो वो जो अपना चाल चलते हैं वो ये होता है कि वो उसके कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर उसका उछालते हैं, यानी कि ये बैड कैरेक्टर की वगैरह वगैरह। तो इससे भी औरत काफ़ी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो काफ़ी मेंटली अपसेट हो जाती है। लिहाजा जबकि एक मर्द के लिए कैरेक्टर या इस तरह का कोई सिलसिला नहीं होता, उसके लिए ऐसा कोई मसला नहीं। और जो मेरा चौथा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक औरत वो एक ऐसी चीज़ है, मतलब जिसको हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ी। अगर आप उसे एक माँ की नज़र में देखें तो उसे बेटे का सहारा, अच्छा अगर एक बीवी की नज़र देखे तो उसे एक शोहर, अगर एक बहन देखे उसके लिए एक भाई, क्योंकि औरत एक ऐसी चीज़ है जिसकी हिफाजत करना एक मर्द की जिम्मेदारी है। अब मर्द की जिम्मेदारी यही है कि वो औरत की हिफाजत करे, उसकी इज्जत और नामूस हर चीज़ की हिफाजत ही खुदा ने मर्द के ज़िम्मे डाला है। लिहाजा लेकिन दूसरी तरफ देखे तो एक मर्द को किसी हिफाजत किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, वो औरत उसकी लाइफ में अगर वो आ जाए वो उसके लिए काफ़ी मायने रखती है, लेकिन अगर एक बीइंग अ सियासतदान उसको कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती किसी औरत की। और यही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है जिनकी वजह से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि एक औरत एक मर्द से अच्छी सियासतदान है। My name is Ravesh from Lahore. Today's group discussion topic about कि मर्द बेहतर अच्छे सियासतदान होते हैं या औरतें अच्छी सियासतदान होती हैं। सबसे पहले सियासत को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सियासत का मतलब ये है कि मुल्की कौमी वफादारी और मुल्की और कौमी की बालदस्ती के लिए असूल बनाना और मुल्क को कौम की खिदमत करना, यह सियासत का नाम है। और इस नज़रिए में पूरा उतरने के लिए एक मुहब्बे वतन, एक पैट्रियोटिक और एक असूल पसंद होना ज़रूरी है। अगर ये असूल खा एक औरत के अंदर है या मर्द के अंदर है, वो एक अच्छा और बेहतर सियासतदान बन सकता है। अगर वो मुहब्बे वतन भी है और पाकिस्तान और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है तो ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन। जहाँ तक ताल्लुक़ है कंपैरिजन्स का मर्द और औरत का, मेरे नज़दीक मर्द एक बेहतरीन और आलाकार किस्म का सियासतदान हो सकता है एज़ कम्पेयर टू औरत। उसकी एक वजह यह है कि बाय नेचर अल्लाह ताला ने इंसान को एक मुश्किलात को फेस करने वाला बनाया है, बिलखसूस मर्द ज़ात को। औरत सेंसिटिव है, औरत सिक्योरिटी चाहती है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है औरत का, वो इतनी ज़्यादा इंगेज नहीं हो सकती लोगों के दरमियान जितना एक मर्द इंगेज हो सकता है, क्योंकि इस्लाम ने भी शरई पाबंदियाँ औरत को लाग की हुई हैं और जो कि ज़रूरी भी हैं और जिसमें हम सबका फ़ायदा भी है। लेकिन जहाँ तक बात है मर्द की, मर्द एक अच्छा सियासतदान है। आप दुनिया की तारीख देख लें, पाकिस्तान की तारीख देख लें, आप इस्लामी हुक्मरान तारीख देख लें, तो जितने भी हुक्मरान अच्छे गुजरे हैं, जितने भी बड़े बड़े रूलर्स गुजरे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 90% 95% वो मर्द ही थे, असूल पसंद मर्द थे। तो मेरे नज़दीक मर्द एक अच्छा सियासतदान है। उसे एक मुहब्बे वतन होना चाहिए, उसे पैट्रियोटिक होना चाहिए, उसे असूल पसंद होना चाहिए और उसे मुल्क और कौमी मफाद के लिए काम करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बुज़ुर्ग को बरतर कीजिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद सलाम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले पाक आपकी जानसार और अंसार और असबाब पर। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाह है और मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। तो जेंटलमैन, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ख़वातीन मर्दों से अच्छी सियासतदान है
تو میرا اوپینین ہے کہ نہیں. آئی ایم زکریا منصف فرام باغ آزاد کشمیر. آج کا جو ٹاپک سر نے دیا ہے کہ کیا خواتین اچھی سیاستدان ہیں یا مرد، میں اس کے حق میں بولوں گا کہ خواتین اچھے سیاستدان ہیں، کیونکہ بہت کم تعداد میں خواتین اس اسٹیج تک آتی ہیں بہت سی مشکلات اور تکالیف برداشت کر کے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر اور عوام کی خدمت کر سکیں. کیونکہ بیسکلی ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے اور یہاں پہ ہم لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں دیتے کہ وہ جا کے اس لیول پہ پرفارم کریں اور جا کے عوام کی خدمت کریں اور ملک کی بقا اور ترقی کے لیے کام کریں. بہت سی کم خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جو اپنی محنت کر کے مشکلات اور تکالیف برداشت کر کے اس اسٹیج تک جاتی ہیں کہ جہاں پہ جا کے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں، ان کے مقابلے میں آئیں اور ان کے مطلب جو طریقہ ہوتا ہے اوپر آنے کا، الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کے اس کے بعد جیت کے اس اسٹیج پر آ جائیں کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں اور عوام کی خدمت کریں. جو بھی خواتین آج دن تک سیاست میں آئی ہے اور سیاست کرنا شروع کی ہے، وہ کبھی کسی مرد سے ڈر کے یا کسی کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹی ہے. ہمیشہ ہر معاملے میں وہ مردوں کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے بات کی ہے اور اپنے حق مانگا ہے اور اپنی رائے پیش کی ہے. اس لیے اس بات سے بھی اندازہ لگا دیا جاتا ہے کہ خواتین اچھی سیاستدان ہیں. اور بیسکلی ہمارے ملک میں مردوں کے لیے بہت سے اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ وہ اس طرح کی مطلب سیاست کے لیول کی سکلز اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ان میں سکلز آ جاتی ہیں کہ وہ آرام سے آ کے اس اسٹیج پہ پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن خواتین کے لیے اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں ہے. لیکن وہ جو کچھ بھی کرتی ہیں اپنے بل بوتے پہ کرتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ان میں گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے اور وہ آ کے پرفارم کرتی ہیں اور لوگوں کے دل جیت کے اور الیکشن جیت کے اور کوئی کسی بھی قسم کی حکومت میں آ جاتی ہیں یا عوام کی خدمت کرتی ہیں. اس لیے میرے خیال میں اتنی کم فیسلٹیز ہونے کے باوجود خواتین اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اس لیے میرے خیال میں خواتین مردوں سے اچھی ایک سیاستدان بن سکتی ہیں اور کسی بھی ملک کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتی ہیں. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد نصلی علی رسول الکریم. فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کے انصار پر. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خواتین اچھے سیاستدان ہیں یا مرد. میں مرد کو سپورٹ کروں گا. مردوں میں ایموشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، مردوں میں وہ آواز ہوتی ہے جس سے وہ پوری قوم کو لیڈ کر سکتا ہے. مرد کو ایکسپیرینس ہوتی ہے گھر کی. مرد میں لیڈرشپ کوالٹیز زیادہ ہوتی ہے بنسبت عورت کے، ٹھیک ہے. اور جبکہ عورت اسٹریس برداشت نہیں کر سکتی، عورت اپنی آواز کو پہنچا نہیں سکتی. اگر ہم ایگزامپل اپنے پاکستان میں دے دیں، مریم نواز آپ کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ کوشش کی جلسے منانے کی، بہت زیادہ کوشش کی لوگوں کو اپنے سامنے لانے کی، لیکن کچھ نہ ہو سکا کیونکہ اس میں وہ جہاں نہیں تھی، اس کی آواز میں وہ دم نہیں تھی کہ لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کر رکھے. لیکن عمران خان کی آپ آواز سنیں، آج بھی گوگل میں سب سے زیادہ سنی والوں میں سے ایک عمران خان کی آواز ہے، جس کی تقریر سن کر نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری عالم بلبلا اٹھتی ہے. مرد میں وہ خصوصیت ہوتی ہے، وہ ایکسپیرینس کی ہوتی ہے، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ایک عورت کے. نمبر 2، بے نظیر بھٹو جو کہ پاکستان کا. سر اور باقی کینڈیڈیٹس، میرا نام اذہان ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. جیسے کہ آج کا ہمارا گروپ ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ کیا خواتین مردوں سے زیادہ اچھی سیاستدان ہوتی ہیں. تو پہلی چیز تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ سیاستدان ہونے کے لیے جینڈر کو پہلے تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں. پہلے آپ کو دیکھنی ہوگی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کے پاس انٹیگریٹی ہونی چاہیے. وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ آنیسٹ ہونا چاہیے اس بندے کو، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، میل ہو یا فیمیل ہو. صحیح ہے.
تو میں ایسے کوئی جج نہیں کروں گا کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول بھی، میں پوری کمیونٹی بھی جج نہیں کر سکتا، مگر میں بول سکتا ہوں کہ ہاں دونوں میل اور فیمیل دونوں ہی کے آنیسٹ ہوتے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ دیکھا اگر ہم ازیوم کر لیں اس سے، مگر بات سے انٹیگریٹی کی آ جاتی ہے، اگر ہم آگے بڑھیں تو آ جاتی ہے اسٹریٹجی بنانا، صحیح ہے، جیسے کہ میرے بھائی نے اوپر بولا کہ ایموشنلی اسٹیبل ہونا، صحیح ہے، تو مین چیز آ جاتی ہے اب جو ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتی وومین زیادہ دیکھا جائے تو ان کے اگر کچھ ہو کچھ وہ کوئی اسٹریٹجی کچھ ان کے ساتھ ہو تو ٹریجڈی کچھ ان کے ساتھ ہو تو انسٹیڈ آف کہ اپنی اسٹریٹجی دیکھیں، اپنی خود کی بنائیں کہ وہ کیا کرنا ہے، اپنا اس کا پلاننگ کریں، وہ تھوڑا ایموشنلی ریئیکٹ کرنے لگ جاتی ہیں، صحیح ہے۔ اب ہمیں ملک چلانا ہے تو ملک میں تو ایسی بہت ساری سچویشنز آئیں گی، ایسی بہت ساری ایسی ایونٹس آئیں گے، ایسے انسیڈنٹس آئیں گے جس میں ہم تو مطلب بالکل ہی ہمیں بیک آف کر دیا جائے گا، ہمیں ڈیفیٹ کر دیا جائے گا، تو ہمیں اس سے سوچ سمجھ کے ہمیں کام لینا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جو ایک وہ ہوتا ہے سیاست دان جو ہوتا ہے اس کو یہ نہیں ہوتا اس کو ایک جگہ رہنا ہے، مطلب صحیح ہے، مطلب ایک جگہ اسٹیبلی اس کو رہنا ہے، مطلب اس کو ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے ٹو امپروو ہز فارن ریلیشنز، صحیح ہے۔ تو فارن ریلیشنز صحیح کرنے کے لیے اسے اگر باہر ٹریول کرنا ہوگا تو میرے خیال سے وہ لیڈیز کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اگر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان جیسے ملک کی، مگر اگر پاکستان کا سر آپ نے ذکر نہیں کیا اس لیے اس کا بولتا نہیں ہوں، اوور آل کی بات کر لیتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے جینٹس کو زیادہ آسانی ہوتی ہے، صحیح ہے، میل کو ٹریول کرنے میں، تو میرا کنکلوژن اسی پہ آئے گا کہ میل جو ہوتا ہے وہ زیادہ وہ ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل سیاست دان ان پالیٹکس میں، صحیح ہے، ایز اے سیاست دان ایز اے لیڈر، کیونکہ وہ زیادہ صحیح طریقے سے اپنے جو وہ ہوں گے نا اپنی۔ میرا نام پرویز ہے، میں یہ تعلق رکھتا ہوں لڑکانہ سے۔ سر آج کا ٹاپک ہے کہ خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہو سکتی ہیں، تو میرے نظریے سے، میرے آئیڈیالوجی سے، میری سوچ مطابق کہ مردوں سے کبھی بھی خواتین اچھی سیاستدان نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کو میں بینیفٹ کے طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ جو مرد میں جذبہ ہوتا ہے، جو مرد کسی لیڈر کو، کسی کو، عوام کو کنونس کر سکتا ہے، موٹیویٹ کر سکتا ہے، موٹیویشن کر سکتا ہے، وہ مرد ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے اس کے نظریے سے، اپنی سوچ مطابق سے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس میں کانکیو ہوتا ہے، کانکیو اس کی پچ جو ہوتی ہے زبان کی، وہ آواز کی سلو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو مرد میں ہوتا ہے جذبہ، وہ آج جیسے بھائی نے کہا تھا آج کل کے جو مینس کے اگر میڈیا میں آپ جائیں گے نا تو آپ کو سب کی آواز گونجنے والی عمران خان کی لگے گی، ٹھیک ہے، جو عمران خان نے آج تک جو مینس کے تقریر کی ہیں، اسپیچ کی ہیں، وہ الحمدللہ ہے، اس کی آواز میں جذبہ ہے، وہ آواز میں اس کو کسی کو وہ موٹیویٹ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے مرد، اور اس میں مرد میں کوئی ایسی خاصیت پائی جاتی ہیں کہ وہ اس میں جذبہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی دور میں کسی بھی مینس کے کوئی بھی سامنا آ جائے، اس کے کوئی بھی ڈفیکلٹی آ جائے، اسے اچھی طریقے سے مرد سولو کر سکتا ہے، ہینڈل کر سکتا ہے، وہ عورت میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عورت ہے کہ نرم دل کی ہوتی ہے، وہ نرم دل کی ملائم کی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو مرد میں ہوتا ہے جذبہ وہ صرف مرد میں ہی ہوتا ہے، عورت میں نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کسی کو اچھے طریقے سے لیڈنگ نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کسی کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتی، تو میرے خیال سے، میرے نظریے سے، میرے آئیڈیالوجی سے، میری سوچ کے مطابق کہ کبھی خواتین اچھے سیاستدان مردوں سے نہیں بن سکتی۔ تھینک یو، مجھے اس ٹاپک کا موقع ملا۔ السلام علیکم، میرا نام مسعود اللہ ہے اور میں حیدرآباد سے ہوں۔ جیسے کہ سر نے آج ٹاپک دیا ہوا ہے کہ کیا لڑکیاں یا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان بن سکتی ہیں، میرے حساب سے مرد ہی اچھے سیاستدان ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے مرد کو ایسی طاقت دی ہے جو کہ عورت کو نہیں دیے، کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد کی فصل سے پیدا ہوئی ہے، لہذا جو جذبہ مرد کے اندر ہے اور جو اللہ پاک نے مرد کو دماغ دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ عورت کو نہیں دی ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم جینٹل مین، میرا نام اویس ہے اور میں چکوال سے تعلق رکھتا ہوں۔ جیسا کہ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ کیا عورتیں مردوں سے اچھی سیاستدان ہو سکتی ہیں، تو میرے خیال کے مطابق اس ٹاپک کے دو نظریے ہیں۔ ایک پہلا نظریہ اباؤٹ اسلام۔ اگر اسلام میں دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، نہ کہ سیاست میں یا کسی اور فیلڈ میں حصہ لینے کی اجازت دی ہے۔ تو اس کی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں میں۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جو امام ہوتا ہے سب سے آگے ساری صفوں کے علیحدہ ایک امام ہوتا ہے۔ تو جب عورتیں ارشاد علی فرام دادو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ عورت مرد سے اچھی سیاستدان ہے، جی بالکل نہیں، عورت مرد سے اچھی سیاستدان نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا سسٹم ہے ہمارے وطن کا یا دوسرے ممالک کا ہی، وہ سب سے زیادہ جو بھی ان میں کام کرنے والے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں۔ تو اس سے عورت کو بہت ہی مشکلات پیدا ہوتی ہے، ان سے بات کرنا، ان سے بات چیت کرنا، ان سے کوئی بھی ٹاپک ڈسکشن کرنا، بہت ہی ان سے مشکلات کی وجہ سے عورت جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتی ہے، پریشر میں آ جاتی ہے۔ اور ایز کمپیئر ٹو دیکھا جائے مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ مرد حضرات سے اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں عورت بھی کوئی آ جاتی ہے تو بہت ہی کم ہوتی ہیں، ان سے بھی اچھے طریقے سے بات کر جاتے ہیں۔ اور باہر کے ممالک میں اگر کوئی بھی اپنے وطن کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہے تو مرد سب سے اچھا اور سب سے بہتر کر جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ابھی کرنٹ ہے جو ہمارے پرائم منسٹر نے کتنا زبردست ہمارے وطن کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور مرد کی جو آواز ہوتی ہے نا اس میں ایک قدرتی معنی ایک اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام بھائیوں کو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ٹاپک آج عورت اچھی لیڈر ہے یا نہیں سیاست میں، تو ہمارے پاکستان میں یہ بہت مشکل سا کام ہے کیونکہ یہ باہر میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام امجد جیب ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے۔ میرا آج کا ڈسکشن ٹاپک ہے کہ کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں۔ میرے خیال سے جی نہیں، خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان نہیں ہیں۔ اگر ہم اب تک جائزہ لیں جتنے بھی سیاستدان گزرے جتنے ملکوں کے، وہ سارے مرد تھے زیادہ تر، کچھ تھے وہ جو عورتیں تھیں ایک دو سیاستدان، کیونکہ مرد جذبے کے ساتھ ہمت کے ساتھ اس میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، ہینڈل کرنی پڑتی، لیکن اس طرح عورت ہینڈل نہیں کر سکتی، ملک نہیں چلا سکتی جس طرح مرد چلا سکتا ہے۔ تو اگر جتنے ملکوں نے ترقی کی ان کے سیاستدان جو تھے وہ مرد تھے۔ عورت کسی اور شعبے میں جا کر اپنے ملک کا نام روشن کر سکتی ہے، ترقی میں ہاتھ بٹھا سکتی ہے، انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، نرسیں ہو گئی، اور اس کے علاوہ ٹیچرز ہو گئی، لیکن وہ سیاستدان اچھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ کے ملک پہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ فیصلے عورت اس طرح نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کا دل مضبوط نہیں ہوتا جتنا مرد کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اچھی طرح ہینڈل کر سکتا ہے فیصلے۔ تو میں اس پر یہی کہوں گا کہ خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان نہیں ہے، کیونکہ مرد اچھے سیاستدان ہیں، اور اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو مرد ہی سیاستدان ہونے چاہیے، کیونکہ مردوں کا تو آدمیوں سے ملنا پڑتا ہے، لیکن عورت نہیں یہ کر سکتی، اس پہ یہ سیاستدان نہیں ہو سکتی، وہ غیر مرد سے نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو خواتین ہیں مردوں سے اچھی سیاستدان نہیں ہے، بلکہ مرد اچھے سیاستدان ہیں، کیونکہ مرد جو سوچتا ہے وہ اچھی طرح جذبے کے ساتھ پہلے فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کو آگے جا کے ہینڈل کرتا ہے۔ بہت ساری مشکلات آتی ہیں ملک پر، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن وہ مرد اچھی طرح اس کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ان کے زیادہ تر سیاستدان مرد تھے، تو اس لیے میں یہ کہوں گا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان نہیں ہے۔ ہوں کراچی سے اور میں اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں۔ جو ہے 13% عورتوں نے پازیٹیولی بولا تھا کہ وہ فیور کرتی ہیں، پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتی ہیں، باقی یہ 2018 کی رپورٹ ہے، باقی انہیں انٹرسٹ نہیں شو کی، جبکہ 75% سے زیادہ آدمیوں نے شو کیا انٹرسٹ ان پالیٹکس۔
تو دیکھیں جس چیز میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس چیز میں آپ ضرور آگے نکلیں گے، کیونکہ آپ نالج رکھیں گے، اس میں آپ کو انٹرسٹ ہوگا. پر اس کا مطلب نہیں کہ صرف مرد ہی سیاستدان اچھے بن سکتے ہیں. عورتوں میں ہماری اگزامپل ہے بے نظیر بھٹو کی، جو کہ سندھ سے اور پاکستان سے فرسٹ لیڈی فیمیل پرائم منسٹر تھی کسی بھی مسلم کنٹری کی، اور وہ کافی ہمارے پولیٹیشین سے بہتر پولیٹیشین رہی ہیں. صحیح، آپ کو اسرائیل میں تھیں گولڈا میئر، پھر اپنا سری لنکا میں تھی سری ماوو بندر رائے کے. یہ سب ہمارے فیمیل پرائم منسٹرز تھیں. یہ بھی سیاستدان ہیں، یہ بھی اچھا انہوں نے اپنے ملکوں کو رول کیا رسپیکٹیولی، اور انہوں نے انٹرنیشنل فورمز میں بھی جا کے بڑی کانفیڈنٹلی بات کی ہے. کافی انہوں نے اپنے مطلب جو کمپیٹیٹرز تھے، جو اپوزنگ پولیٹیشینس تھے، ان کو انہوں نے ٹف کمپٹیشن بھی دیا تھا. کیوں؟ ان میں انٹرسٹ تھا اس چیز کا، اور ان میں کانفیڈنس تھی. یہ دونوں چیزیں. باقی مرد جو ہے وہ اچھے اس لیے سیاستدان ہیں کہ میجورٹی مردوں کو پولیٹکس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، جو کہ سروے کی میں نے بات کی تھی. سروے میں یہ شو ہوا تھا کہ مین آر انٹرسٹڈ ان پولیٹکس، تو اس لیے زیادہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں، اور وہ آگے ملک کو بھی اسٹرانگلی چلا سکتے ہیں. کیونکہ میجورٹی ملکوں کو دیکھیں، سب کے میل پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز جو ہیں ان سے زیادہ کانفیڈنٹلی بات کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے حساب سے مرد جو ہیں وہ اچھے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. مرد جو ہے ہوتا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا اگریسو، اس میں سیاست میں اگریسو بھی ہونا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو ڈیفینڈ یور اسٹیٹمنٹ. اب ہمارے ذوالفقار علی بھٹو تھے، وہ صحیح اگریسو پولیٹیشین تھے. انہوں نے وہ یو این کا انٹرسٹ میں انہوں نے بولا تھا، یو این نے پاکستان کے انہوں نے فیور میں نہیں بات کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنٹلمین. I am Mohammad Abu Bakr Sahi from South Punjab, DG Khan District, راجنپور. آج کا ہمارا گروپ ڈسکشن ٹاپک ہے کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں؟ جنٹلمین، قدرت نے جو لیڈرشپ کی صلاحیت ہے وہ مرد کے اندر رکھی ہے، اور ہمیشہ تاریخ میں بھی، اور اگر آپ دور حاضر میں بھی دیکھیں تو ہمیشہ لیڈنگ پوسٹ پہ ہمیشہ مرد نظر آتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت لیڈ نہیں کر سکتی. عورت ہمیشہ وہاں پر اچھی لیڈر بن سکتی ہے جہاں پر مرد نہ ہو. لیکن اگر مرد کے ہوتے ہوئے کہیں عورت لیڈ کرتی ہے تو میں اس جگہ کو ناکام کہتا ہوں اور اس لیڈرشپ کو ناکام سمجھتا ہوں، اور وہ قدرت نے ہی اس چیز کو ناکام ثابت کیا ہے. ماضی میں بھی اگر تاریخ میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں آپ، اور دور حاضر میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. بات یہ ہے کہ اچھا لیڈر کون بن سکتا ہے؟ تو مرد کے ہوتے ہوئے عورت اچھی لیڈر نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ تاریخ نے بھی ثابت کیا اور یہ ایک قدرت کا قانون ہے. تو میرے خیال میں مرد ایک اچھا پولیٹیشین بن سکتا ہے بنسبت عورت کے، کیونکہ عورت کو قدرت نے الگ چیز کے لیے پیدا کیا ہے، مرد کو الگ چیز کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ جب تک عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کریں ہم ترقی نہیں کر سکتے. بالکل، لیکن جو لیڈنگ پاور ہوتی ہے، لیڈنگ رول ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مرد کرتا ہے. عورت کے اندر قدرت نے کچھ اور کام لینے کے لیے پیدا کیا اور مرد کو کسی اور کام کے لیے. ہاں، جہاں پر مرد نہ ہو تو پھر عورت سیکنڈ آپشن کے طور پر بیسٹ استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن اگر مرد ہے تو وہ بیسٹ پرووائڈ کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو عورت. تو اس لیے میرے خیال میں جو سیاستدان ہو چاہے کسی فیلڈ میں لیڈرشپ پوسٹ جو ہوتی ہے، وہاں پر اگر ایک مرد لیڈ کرے تو وہ عورت کی نسبت زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے، زیادہ فروٹفل نتائج دے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جانزیب بلوچ اور میرا تعلق ہے بلوچستان کوئٹہ سے، اور میرا آج کا گروپ ڈسکشن ہے کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں؟ میرے خیال سے دیکھیں، سیاستدان خواتین بھی ہو سکتے ہیں، مرد. میں یہ کہوں گا کہ یعنی دونوں ہی ایک اچھا، یعنی ایک سائنسدان والی جو فیلڈ ہے، یعنی اس کو دونوں ہی ایک اچھی طرح کر سکتے ہیں. یعنی کسی بندے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل حسن ہے، میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. جیسا کہ آج کا ڈسکشن ٹاپک ہے کیا خواتین مردوں سے زیادہ اچھی سیاستدان ہیں؟ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج عورت ہر میدان میں ہر جگہ پہ مرد کے برابر آ کھڑی ہوئی ہے، مرد کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوئی ہے. آپ میڈیکل کی فیلڈ دیکھ لیں،
میڈیکل میں عورت مرد کے برابر کھڑی ہوئی ہے. آپ ٹیچنگ فیلڈ دیکھ لیں, آپ آرم فورسز دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ پولیس دیکھ لیں. ہر اس جگہ پہ جس جگہ مرد ہے اس جگہ پہ آج عورت ہے. بزنس میں آج عورت آ چکی ہے. تو اسی طرح عورت سیاست میں, پالیٹکس میں بھی مرد کے برابر آ کھڑی ہوئی ہے. جس جگہ مرد ہے, جیسا مرد کر رہا ہے, عورت ویسے ہی اس کے برابر, اس کی طرح اس کے کام کرنے کی کوشش کر لی ہے اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہوئی ہے. عورت میں اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ اگر اس سے وہ صلاحیتیں کام میں لی جائیں تو عورت کیا کچھ نہیں کر سکتی. لیکن عورت کو ہمارے معاشرے نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ہاں, ہمارے معاشرے کے ایکسیپٹ کرنے کی بات الگ ٹاپک ہے, لیکن ہمارے دین نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ عورت باہر نکلے, عورت مرد کی شانہ بشانہ کھڑی ہو. I am Kamran from Haveli Kohota, Azad Kashmir. جنٹلمین, آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں. سیاست میں آنا یا نہ آنا انٹرسٹ کی بات ہے, کون سیاست میں آتا ہے کون نہیں آتا. تو خواتین جو وہ سیاست میں کم ہی نظر آتی ہیں بنسبت مردوں کے. آج سے پہلے بھی پاکستان کی پہلی پرائم منسٹر جو ہے لیڈیز پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو گزری ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کافی جگہ پہ کافی کنٹریز میں لیڈیز پرائم منسٹر ہیں. لیکن کویسچن یہ ہے کہ کیا خواتین مردوں سے اچھی سیاستدان ہیں؟ تو میرے خیال سے خواتین کبھی بھی جو ہے وہ مردوں سے اچھی سیاستدان نہیں بن سکتی, کیونکہ جو عورت ہوتی ہے وہ ایموشنل ہو جاتی ہے, وہ جذبات میں آ کر بہہ جاتی ہے, جذبات میں بہہ کر فیصلہ کرتی ہے. وہ جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی, کہیں پہ انڈر پریشر آ کر وہ اچھے ڈیسیژن نہیں لے سکتی. لیکن مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن کو, جس طرح کی مرضی سچویشن ہو, پریشر میں, ایموشن میں, وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتا ہے, وہ سچویشن کو ہینڈل کر لیتا ہے. سیاست میں آنا مطلب آپ کسی ملک کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, صدر بن جاتے ہیں, تو آپ نے پورے ملک کو رول کرنا ہوتا ہے, پورے ملک کو جو ہے اس پہ کمانڈ کرنی ہوتی ہے. تو آپ کو ہر طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ایک مرد وہ ایک اچھا آرگنائزر, ایک اچھا لیڈر, ایک اچھا کمانڈر بن سکتا ہے عورت کی نسبت. عورت جو ہے وہ اس طریقے سے ملک کو ہینڈل نہیں کر سکتی. دنیا میں دیکھیں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ میکسیمم بلکہ 90 سے 95% جو ہے وہ مرد ہیں. سیاست میں بھی, حکمران بھی, کہیں پہ صدر, وزیر اعظم, جس جگہ پہ بھی ہیں وہ مرد زیادہ ہیں. تو اس طرح جب ملک کا جو سیاستدان, جو حکمران مرد ہوگا تو وہ ایک اچھی ڈیلنگ کر سکتا ہے اور کے ساتھ اچھی طرح بات کر سکتا ہے, کانفیڈنٹلی بات کر سکتا ہے عورت کی نسبت. تو میرے خیال سے مرد جو ہے وہ خواتین سے اچھے سیاستدان ہوتے ہیں, اور خواتین جو ہے وہ کبھی بھی مرد سے. جی, جیسا کہ اسٹوڈنٹ صاحب نے سنی ہے, بہت طویل ڈسکشن جاری تھی یہ, اور پونے 2 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے. تو بیٹا آپ صبر و تحمل سے آپ نے کام لینا ہے, اور ڈسکشنز اور لیکچریٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں آپ کی سلیکشن میں. آپ کے الفاظ سے, آپ کی باتوں سے, آپ کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے. جو آپ بولتے ہیں اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے. اگر آپ کے الفاظ میں شائستگی اور عمدگی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھی سوچ کے حامل ہیں. اگر آپ کے لفظوں میں ادبیت ہوگی اور سلجھی ہوئی زبان استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی سلجھی ہوئی ہے. تو ڈسکشن اور لیکچریٹ میں الجھاؤ کا شکار نہیں ہونا, کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا, نہ خود کنفیوز ہونا ہے نہ دوسرے کو کنفیوز کرنا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈسکشن میں اسلامی حوالے سے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے, یہ ٹاپک سیاسی تھا, پھر بھی آپ نے سیاسی شخصیات کا ذکر نہیں کرنا نام لے کے, ٹھیک ہے, اور جنرل ڈسکشن کرنی ہے. اگر جنرل ڈسکشن کریں گے, دلائل کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کی بات کو مانا جائے گا, آپ کی بات میں وزن ہوگا, تاثیر ہوگی, اپریشیٹ کیا جائے گا,
اور اس طرح آپ کی سلیکشن کے چانس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح بیٹا جب یہ ڈسکشن آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کو ڈسکشن میں فائدہ ہوگا بلکہ آپ کو انٹرویو میں بھی فائدہ ہوگا، آپ میں کانفیڈنس بڑھے گا، خود اعتمادی آئے گی، بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہوگا۔ اس طرح آپ بہت امپرومنٹ کی طرف جائیں گے اور اپنا فیوچر بہترین بنا سکیں گے۔ تو آپ کو چاہیے جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں جو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، میں نے اپنا سامنے نمبر لکھا ہے، مائی واٹس ایپ نمبر از 034459695150۔ اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے، اپنا نام اور شہر کا نام بتا کے کہ سر میرا نام یہ ہے اور میرا شہر کا نام یہ ہے، ہمیں بھی اپنے گروپ میں ایڈ کر دیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ اور پھر اب آپ ایڈ ہو جاتے ہیں گروپ میں تو ڈسکرپشن میں جا کے گروپ کے رول پڑھا کریں۔ گروپ کے رولز کے مطابق سب سے پہلے اپنا نام اور سٹی کا نام بتانا ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی آپ ڈسکشن کرتے ہیں ڈیلی آپ نے اپنا نام اور سٹی کا نام بتانا ہوتا ہے، اور آواز آپ نے کلیئر رکھنی ہے۔ اپنا جو موبائل ہے تھوڑا اپنے قریب رکھیں منہ کے لپس کے، تو زیادہ بہترین آواز آتی ہے۔ اگر موبائل اچھی کوالٹی کا نہیں ہے تو اچھی کوالٹی کا آپ موبائل خرید لیں، اگر خریدنے کی سکت نہیں ہے تو کسی سے لے لیں آپ کہ ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے تو 5 منٹ یا 2 منٹ کے لیے ہمیں دے دیں، تو ادھر سے آپ ریکارڈنگ کر کے یہاں بھیج سکتے ہیں۔ پھر جب یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بن جاتی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے پیرنٹس کو بھی سنایا کریں، اپنے سینئرس ٹیچر کو بھی سنایا کریں، وہ بھی تاکہ آپ کے بارے میں آپ کی رائے دیں، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا بول رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں جتنا اچھا میں چل رہا ہوں دوسرا نہیں ہے۔ اپنے بارے میں انسان پازیٹیو سوچتا ہے اور دوسرے کے بارے میں اچھے اس کے کومنٹس نہیں ہوتے۔ تو جب آپ دوسرے لوگوں کو یہ سناتے ہیں تو وہ جو کومنٹس دیں گے، وہ جب رائے دیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ ہاں ہم میں یہ خامی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت بڑا جو فائدہ ملتا ہے اس یوٹیوب لیکچر کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ جب آپ خود سن لیتے ہیں اپنی آواز اور موازنہ کرتے ہیں دوسرے بچوں کی باتوں کے ساتھ، دوسروں کی ڈسکشن کے ساتھ، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری پرفارمنس کدھر، میں کدھر کھڑا ہوں، دوسرے اسٹوڈنٹ کیسے جا رہے ہیں۔ تو انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ویسے آپ کو میں بتاتا رہوں آپ میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، آمنے سامنے، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم میں یہ غلطی ہے۔ لیکن جب آپ خود اپنی پرفارمنس کو سن لیتے ہیں یہاں پہ تو پھر آپ یقین کر جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم میں یہ غلطی ہے۔ ابھی جو اسٹوڈنٹ کلیئر نہیں ہے آواز، جن کے کومنٹس میں لکھے ہیں، تو ابھی انہیں سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، جو اچھی پرفارمنس دے گا تو گروپ نمبر 3 میں انہیں ایڈ کر دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس سے بھی بہترین پرفارمنس ہوگی تو پاکستان بیسٹ اسپیکر گروپ ہے میرا، اس میں تھوڑے سے بچے ہیں، اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ لیکن پرفارمنس آپ نے بہترین کرنی ہے اور پریپریشن کر کے آیا کریں، تیاری کر کے۔ خود نہیں لکھ سکتے تو آپ اپنے پیرنٹس سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے کسی بڑے سے آپ اچھے سے پوائنٹس لے کے بہترین انداز سے لکھ کے آپ، اور لکھنا خود ہے، ٹھیک، پوائنٹس ان سے لیا کریں اور لکھنا آپ نے خود ہے، لکھ کے آپ، کیونکہ آپ نے خود بولنا ہے، پرفارم آپ نے خود کرنا ہے۔ تو اچھی پرفارمنس ہوگی، اچھے خیالات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سلیکشن کے چانس بہت بڑھ جائیں گے۔ اور ڈسکشن میں بار بار یہ بتاتا ہوں میں، اسلامی حوالے سے بات نہیں کرنی، اسلامی شخصیت کا ذکر نہیں کرنا، اور لیکچریٹ میں آپ نے کیا کرنا، تقریری انداز اپنانا ہے، جو شیلا انداز ہوگا تو زیادہ آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کی سلیکشن انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آخر میں ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، کشمیری بہن بھائیوں کو جلد از جلد آزادی کی جیسی نعمت نصیب فرمائے، کشمیر جلد از جلد پاکستان کا حصہ بن جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔